اس کو چیک کر رہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیں۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وبرکاتہ۔ مغفرت و رضوان۔ اوکے، سو الحمدللہ ہم نے لاسٹ سیشن میں ہم نے کمپلیٹ کیا تھا ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن اردو اور انگلش میں، اور ہم نے تفسیر کی تھی سورہ ہود کی اپ ٹو آیا نمبر 95۔ الحمدللہ سپیڈ ہماری ٹھیک جا رہی ہے، تو انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کریں گے آیا نمبر 96 آف سورہ ہود۔ لیکن بیفور وی سٹارٹ، مجھے پتہ ہے عارفہ مجھے ابھی روکے گی کہ آپ کیسے سٹارٹ کر سکتی ہیں، جبکہ ہمیں اللہ کا بیوٹیفل نیم بھی کرنا ہے، جو کہ ہم نے لاسٹ ویک سورہ ہود کی آیا نمبر 90 میں آیا تھا، الودود۔ الودود کا آیا تھا لفظ، تو اس جی لیے کہ اللہ کے ون آف دا موسٹ بیوٹیفل نیمز آف اللہ ہے، اور اس کو آفن جو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے انگلش میں بولتے ہیں دا موسٹ لونگ، یعنی سب سے زیادہ پیار کرنے والا، دا آل لونگ یعنی کہ پیار ہی پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، دا موسٹ افیکشنیٹ سب سے زیادہ، اگین سب اگر آپ اردو میں کریں گے سب پیار، خیال رکھنا، سب سے زیادہ پیار کرنا، دا ون ہو لوز ابنڈنٹلی، یہ سارے آتے ہیں، اور اس سے زیادہ بھی ہوں گے لیکن میں نے اس میں سے 4 چنے جو کہ بہت کامنلی یوز ہوتے ہیں۔ تو اس نام میں جو ہے نا یہ بہت ڈیپتھ ہے۔ آپ یہ سوچیں صرف پیار کرنے والا، تو میں بھی آپ کو پیار کرتی ہوں، آپ بھی مجھے پیار کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں، اپنے والدین کو پیار کرتے ہیں، اپنے بھائی بہنوں کو پیار کرتے ہیں، سب کو، لیکن اس کے اندر ایک ڈیپتھ ہے، اس کے اندر ایک گہرائی ہے جو کہہ سکتے ہیں نا، جس کو ہم ایزیلی مس کر دیں گے اگر ہم کو صرف یہ کہہ دیں گے کہ اللہ لوز اس، اللہ لوز اس، کیونکہ الودود وہ ہے جس کا ہی از دا سورس آف آل افیکشن، تمام پیار کا وہ سورس ہیں، تمام محبت کے وہ سورس ہیں، تمام مہربانی کے آل کائنڈنس کے وہ سورس ہیں، وہی سے ہمارے پاس تو سورس نہیں ہے، ہم کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ ہے، الودود کی یہ خاصیت ہے کہ وہ اس کو ہماری لو کی ضرورت نہیں ہے، ہی ڈز ناٹ نیڈ اس ایکچولی، لیکن وہ ہمارے لیے پھر بھی وہ ہمیں لو بھی کرتا ہے اور ہم سے لو لیتا بھی ہے، الحمدللہ، اینڈ ہی وشز دا بیسٹ فار اس۔ اللہ کی لو جو ایک اسپیشل طریقے ایک لو ہے جو کہ اللہ کے رائچیس سرونٹس کے لیے، جو اللہ کے اچھے نیک لوگوں کے لیے ہے، سمپلی نیک کہہ دیں، پتہ تو نہیں کون نیک ہوتا ہے کون نیک ہوتا ہے، ہم لگتے ہیں نیک لیکن نہیں ہو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کے لیے، ان کی جو لو ہے اسپیشلی نیک لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ وہ اپنی نالج اور اپنی اللہ کی پرفیکشن کو ہم دیکھتے ہیں، اور ہم جو ہے اللہ سے مغفرت بھی مانگتے ہیں، یہ ہے اسی لیے اللہ کو پسند ہے، یہ سب چیزیں انکلوڈ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو لفظ ہے ودود، یہ لفظ ہے فعول پیٹرن پہ، آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے سب، فعول پیٹرن پہ ہے، جو کہ عربک گرامر میں صرف اس لیے بتا رہی ہوں، گرامر میں نہیں جا رہے ہیں، صرف یہ بتا رہی ہوں کہ اٹ مینس انٹینسٹی، کسی چیز کی انٹینسٹی، کسی چیز کی بہت زیادہ، اینڈ کنٹینوٹ، یعنی وہ کنٹینوسلی لو اللہ کا جاتا ہے، اور انٹینس لو ہوتا ہے، شدید بھی ہوتا ہے اور کنٹینوس بھی ہوتا ہے، ہمیشہ ناٹ اینڈنگ۔ تو اللہ لو جو ہے وہ انٹینس ہوتا ہے، کنٹینوس ہوتا ہے، اور وہ کس طرح ٹرانسلیٹ ہوتا ہے ہمارے ساتھ، اللہ کی بلیسنگ، اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کے فیورز، اللہ کے کرم سے، اللہ کی مرسی، اللہ کی مغفرت ہمیں جو کرتے ہیں، گائیڈنس ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، اینڈ فارگیونس، اور جو ہماری اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کرتے ہیں اور ہمارے استغفار قبول کرتے ہیں اور ہمیں معاف کرتے ہیں، ہمارا توبہ قبول کرنے والا۔ تو یہ سب چیزیں ملا کے جو ہے نا اللہ کی لو جو ہے نا وہ انٹینس بھی اور کنٹینیوس بھی، اور یہ سب چیزوں میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں۔ تو الودود جو ہے ہمارے لیے کیا ہے؟ اٹ از اے سورس آف کمفرٹ، اٹ از اے سورس آف ری ایشورنس۔ کوئی ہمیں پیار کر رہا ہے یا ہم کسی کو پیار کر رہے ہیں تو اتنا زیادہ کمفرٹ نہیں ہوتا جتنا کہ اللہ تعالیٰ کا پیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا پیار جو ہے وہ کیا ہے؟ ہمیشہ ہے، پیور بھی ہے، خالص بھی ہے، اور انکنڈیشنل بھی ہے، بالکل ان لائک ہیومن لو، جو کہ ہماری ایموشنز پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، جو کہ ہماری سرکمسٹانسز پہ ڈیپینڈ، میاں کے ساتھ تھوڑی سی لڑائی ہوتی ہے تو ہمیں میاں سب سے برے لگنے لگ جاتے ہیں، بچوں کے ساتھ کچھ ہوتا ہے بچے وہ جو دیکھا ہی مجھے تنگ کرے، دوستوں کے ساتھ کچھ ہے دوست برے لگنے جائے، اللہ نہ کرے مجھے کوئی برا نہیں لگتا ہے، لیکن میں ایسے ہی بتا رہوں جنرلی کہ ہیومن لو جو ہوتا ہے اٹ از آلویز often not always often tied to emotions یا circumstances یا expectations، میں نے تو یہ سوچا تھا وہ یہ کریں گے اور اس نے یہ نہیں کیا۔ اللہ کا جو الودود کا جو لو ہے وہ اٹرنل ہے، ڈیپلی روٹیڈ ہے، کس میں؟ مرسی میں، فارگیونس میں، اور گائیڈنس میں، یہ ہمارا ڈفرنس ہے۔ تو جب ہم ریکگنائز کر لیتے ہیں اللہ کے لو کو اور ہم امبریس کر لیتے ہیں، ہمارے دلوں کو سکون مل جاتا ہے، ٹرینکولیٹی مل جاتی ہے، اس سے ہمارا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو یہ نام ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کس طرح ہمیں ٹریٹ کرتا ہے، اللہ کس طرح ہمارے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، ہم کون ہیں،
اللہ کے عباد ہیں، اللہ کے سرونٹس ہیں، اللہ کے سلیوز ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ یہی خصوصیات جو اللہ کی کیریکٹرسٹکس ہیں وہ اللہ کے سلیوز میں بھی آ جائیں۔ ایک ہمارا کیریکٹر ایسا ہو جائے جو اللہ کے کیریکٹر کے، اللہ کے میں ذرا یہ دروازہ بند کر لوں، بہت گڑبڑ ہو رہی ہے، زور زور کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں نے دروازہ بند کیا تھا، آپ نے کھول دیا۔ سوری، بیچ میں ہو جاتا ہے نا، گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ چلیں، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ الودود کے معنی کیا ہے اصل میں۔ الودود کہاں سے ہے، الودود کے معنی کیا ہے؟ تو الودود جو آئے اس کے روٹ لیٹرز ہیں واو دال دال، واو دال جیسا ود ودا، یہ چیزیں ہیں۔ اور یہ روٹ آتا ہے قرآن میں 29 ٹائمز اور ان 5 ڈیرائیوڈ فارمز۔ اور یہ روٹ جو ہے اس کا میننگ ہے وہ سب ہے ڈیپ لو، افیکشن، فونڈنس، کسی سے پیار محبت، کائنڈنس، سنسیئر ریگارڈ، سب کچھ۔ ایک اور اس میں مطلب آتا ہے ود میں ٹو لانگ، ٹو ڈیزائر، ٹو وش، کسی چیز کی خواہش ہونا۔ تو یہ سگنیفائی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک لو جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا لو جو ہے وہ صرف افیکشنیٹ نہیں ہے، لیکن اس میں ایکشن بھی ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا لو پیسیو نہیں ہے، الودود کا لفظ جو ہے وہ ایکٹیو ہے، ہمیں گائیڈ کرتا ہے، فارگیو کرتا ہے، وہی جو سب چیزیں میں بتاتی ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ خواہش ہے، یہ جو لانگنگ ہے نا، خواہش ہے، اللہ تعالیٰ کی خواہش ہے کہ اللہ کے سلیوز جو ہیں اللہ کے قریب تر آتے جائیں۔ تو قرآن جو ہے 2 جگہوں پہ اسپیشلی ودود کا لفظ اسپیسیفکلی یوز کرتے ہیں ایز این ایٹریبیوٹ آف اللہ ان 2 places۔ ایک جو ہم نے ابھی پڑھا، کیا پڑھا تھا ہم نے؟ هو الغفور الودود پڑھا تھا، یا ربی رحیم رحیم ودود، جو بھی پڑھا تھا مجھے یاد نہیں، لیکن یہ 2 ہیں، ایک میں ربی رحیم ودود ہے اور دوسرے میں ہے غفور الودود۔ دونوں میں آپ دیکھیں ریمارکیبل، دونوں میں یہ چیزیں کہ دونوں میں یہ ہے فارگیونس کی بات آتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں رحیم، تو رحیم کا مطلب ہے آلویز مرسی، ہمیشہ رحم کرنے والا۔ اور غفور کیا ہے؟ جو سب سے زیادہ، مطلب رحمان کے بدلے اب غفور کریں، جو سب سے زیادہ فارگیو کرنے والا۔ تو سب سے زیادہ رحم کر، ہمیشہ رحم کرنے والا، اور سب سے زیادہ فارگیو کرنے والا کون ہے؟ الودود۔ تو یہ آیات ہمیں ریمائنڈ کرتی ہیں کہ لو انسیپریبل ہے فرام اللہ کی مرسی سے۔ جب اللہ کسی سے لو کرتا ہے تو اس پہ مرسی بھی کرتا ہے، اس پہ رحمت بھی کرتا ہے، اتنی بڑی بات ہے۔ ہمارے ساتھ یہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے لو جو ہے وہ از ناٹ ریسٹرکٹیڈ ٹو 2-4 لوگوں یا چند ملین لوگوں سے۔ اٹ ایکسٹینڈس ٹو ایوری ون، ٹو ایوری سنگل پرسن جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے، ان ٹو ٹرن ٹو ہم سنسیئرلی، توبہ، اپنی توبہ کر کے اللہ کے پاس آتا ہے کہ میں ایم ریٹرننگ ٹو اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے ان کی لو جو ہے وہ ایکسٹینڈڈ ہے۔ اس سے ہمیں ڈیوائن لو کے بارے میں یہی پتہ چلتا ہے، اٹ از ناٹ جسٹ این ایبسٹریکٹ فیلنگ۔ ہمیں یہی سب پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی جو ہمیں کتنا کیئر کرتا ہے، اللہ ہمارے سے کتنا جینرس ہے، یہ سب چیزیں بھی اس میں آ جاتی ہیں۔ تو الودود کا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الودود سے ایک اور میننگ نکلتا ہے کہ اللہ لفظ، سب سے بڑی صرف اللہ لفظ، اللہ پیار کرتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے۔ اور یہ سب سے مشکل چیز ہے ہمارے لیے انٹرنلائز کرنا، کیونکہ اللہ اللہ ہے، اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ رحم کرتا ہے تو ہر وقت سنتی ہے اللہ رحم کرے، لیکن اللہ محبت کرتا ہے، اس کو انٹرنلائز کرنا کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بار بار ریپیٹ کرتا ہے قرآن میں کہ یہ کوالٹیز جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ اپنے سلیوز میں چاہتے ہیں۔ کون؟ جو ریپینٹ کرے، استغفار کرے، جو اپنے آپ کا تزکیہ کرے، پیوریفائی کرے، جو اچھے کام کرے، جو پیشنٹلی ڈیل کریں، جو اللہ سے متقی ہیں، کانشیس ہوں اللہ سے، جو اللہ پہ توکل کریں، اور جو انصاف کریں۔ اب یہ سب چیزوں میں لو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن سب چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ کا لو ایکٹیو ہے۔ یہ سب انٹرنلائز کرنے کی چیزیں ہیں، سمجھنے کی چیزیں ہیں۔ ہم لوگ لو کو بس لو سمجھ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا لو کیسے ایکسپریس کرتا ہے، یہ تھوڑا سا میں بتانا چاہ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے لو کو ہیومن لو کی طرح نہیں ایکسپریس کرتا ہے، اور یہ فلکچویٹ نہیں ہوتا ہے ہیومن ایموشنز کی طرح۔ یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا، اللہ کا لو ایکسپریس ہوتا ہے تھرو ہز ایکشنز، یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ مرسی، فیور، یہ سب چیزیں کی۔ تو فیو ویز جو آپ کو بتانا چاہ رہی تھی اللہ کا لو کیسے نظر آتا ہے، ایگزامپل دینا چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی فارگیونس سے اور مرسی سے کس طرح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ از ولنگ ٹو فارگیو۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ تیار ہے ہمیں معاف کرنے کے لیے۔ اتنی بڑی چیز ہے، ہم لوگ ہر ایک کو تیار ہوتے ہیں معاف کرنے کے لیے، نو میٹر آپ کے کتنے بھی گناہ ہوں، کتنے بھی مسٹیکس ہم کریں، کتنی بھی غلطیاں ہم کریں، جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف واپس مڑتے ہیں اللہ تواب ہے۔ وہ تواب کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ لو کرتا ہے ہمیں، یہ کنیکٹ ہوتا ہے کہ تواب الرحیم ہے، اس لیے کہ وہ ہم سے وہ الودود ہے۔
اور اللہ تعالیٰ ہاتھ کھول کے ہماری طرف آتا ہے، کیونکہ کہتا ہے یہ بندہ میری طرف آ گیا استغفار کر کے، توبہ کر کے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ صرف وہ لوگ نہیں جو رائچیس ہیں، جو اللہ تعالیٰ ان کو پسند ہے، وہ لوگ ہیں جو اتنے بھی لاسٹ ہو گئے ہوں، گناہ گار بھی ہو گئے ہوں، لیکن وہ آتے ہیں اللہ کی طرف توبہ استغفار کر کے۔ ہمیں اس طرح توبہ استغفار کو سمجھنا ہے۔ کبھی کبھی میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ وی فیل ashamed، ہم سوچنا شروع کر دیتے، او ہو آئی میسڈ اپ اگین، یہ کیا ہو گیا، اب تو اللہ مجھ سے تنگ آ جائے گا، میں بار بار وہی غلطیاں کرتی ہوں، وہی گناہ کرتی ہوں، پھر میں اللہ کے پاس واپس جاتی ہوں۔ تو اگر ہمارے سنس بہت بھی گناہ بہت بھی سیریس ہوں، تو پھر لیکن ہم کو شیطان کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے۔ شیطان ہم کو کنونس کرے گا کہ بھاگو یہاں سے، بھاگو یہاں سے، تم نے اتنے گناہ کر دیے، تم اللہ سے دور چلے جاؤ۔ کیا ہمیں کیا کرنا ہے اس کے بدلے میں؟ شیطان کو ڈیفیٹ کرنا ہے۔ ہم نے ناٹ گو فار فرام اللہ، بٹ وی گو ٹورڈز اللہ۔ کیونکہ اللہ یہ ایک کورٹ روم کی طرح نہیں ہے کہ ہم آ کے اور اللہ کو کہہ دیں کہ بھئی ہمارا یہ کیس اب ختم ہو گیا، ہمارا کیس کلیئر ہو گیا، ختم۔ نہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے دروازہ۔ اور یہ کیوں ہمارے لیے؟ کیونکہ اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کرنا چاہتا ہے۔ اور گائیڈ کس طرح کرنا چاہتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں گائیڈ کرتا ہوں اس کو جس کو میں لو کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں کیا ڈال دیتا ہے، گائیڈنس کیسے ڈالتا ہے؟ ہمارے دلوں میں نور آ جاتا ہے، ایمان کا نور آ جاتا ہے، ہمیں ایمان کی سمجھ آ جاتی ہے، اسلام کی سمجھ آ جاتی ہے، انڈرسٹینڈنگ جس کو ہم فقہ کہتے ہیں، وہ فقہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے لیے راستے آسان جب ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہمارا دین ہے، ہم نے اس پہ چلنا ہی چلنا ہے، اور تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے لیے راستہ آسان ہو جاتا ہے خود بخود۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت پیاری حدیث ہے اور کئی دفعہ شاید میں ریپیٹ بھی کر چکی ہوں گی، کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی سرونٹ کو، اپنے کسی سلیو کو لو کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں، جبریل کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں آئی لو سو اینڈ سو، سو لو ہم، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبریل اس بندے کو اتنا پیار کرتا ہے، اور پھر تمام سکائز کے جتنے بھی انہیبیٹنٹس ہیں ان سب کو جا کے کہتا ہے، یعنی سب فرشتوں کو وہ جا کے کہتے ہیں انڈیڈ اللہ فلاں کو بہت پسند کرتا ہے، تو آپ سب بھی اس سے لو کرو۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ لو جو پوری سکائز میں امیجن کریں، پورے سکائز میں وہ لو اس بندے کے لیے پھیل جاتی ہے، اللہ کرے میں اور آپ ان میں سے ہوں، اور وہی لو پھر ڈسینڈ کرتی ہے آن دا پیپل، امنگ دا پیپل آن دی ارتھ۔ یہ صحیح مسلم میں ہے، کتنی پیاری حدیث ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو لو کرتا ہے تو وہ تمام لوگوں کے دلوں میں ایکسیپٹنس ڈال دیتا ہے، تمام لوگوں کے دلوں میں لو ڈال دیتا ہے، تو وہی اللہ کو پسند آتا ہے، اور وہی سب کو ایک دوسرے کو بھی۔ ہم سب ایک دوسرے سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ ہم اس لیے کہ سب ہم اللہ کا کام کر رہے ہیں۔ میری اور آپ کی کوئی ریلیشن شپ، خونی رشتہ نہیں ہے، لیکن ہم اس لیے کہ ہم لوگ، ہوگا کسی ایک کے ساتھ ہوگا، لیکن میں اسی بتا رہی ہوں کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف دوڑ کے جاتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ، اللہ لو کرتا ہے ہمیں کس چیز سے؟ ٹیسٹ سے۔ ہمیں جو ہماری آزمائشیں، ہارڈ شپس آتی ہیں ہم پہ، ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، میں بھی بہت پریشان ہوتی ہوں، سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا، ہمیں وی ڈونٹ امیڈیٹلی ریکگنائز کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جب میں کہتی ہوں اتنی تکلیف ہے، کہتے ہیں اللہ آپ کو اجر دے گا، اللہ آپ کے درجات بڑھائے گا، مجھے نہیں پتا، میں کہتی ہوں اللہ بڑھا دے بس۔ یہ جو ڈیفیکلٹیز ہماری زندگی میں آتی ہیں، یہ ہمارے سنس کو کلینز کر دیتی ہیں، لیکن ہم صبر کریں تو نہ، میں تو یہی کہتی ہوں صبر نہیں ہو رہا ہے تو پھر کیسے ہوگا؟ لیکن آخرت میں ہماری رینکس انشاءاللہ ہیئر آفٹر میں اونچے ہو جائیں گے، ایلیویٹ ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بتائی کہ جب اللہ تعالیٰ when اللہ loves a people، یعنی لوگوں کو اگر اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں تو ہی ٹیسٹس them، ان کو وہ آزمائش میں ڈالتے ہیں، ترمذی میں ہے۔ تو یہ ہے سائنس الودود کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہیں، کہ کہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب جائیں، ٹو گو کلوزر ٹو ہم، ہم اپنے ایمان کو اسٹرینتھن کریں، ہم اپنے صبر کو اسٹرینتھن کریں، سب سے زیادہ دیکھیں ایمان کے بعد صبر، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے یہ توکل کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریوارڈ کریں گے۔ ایک اور بات ہمیں یاد رکھنی کہ الودود ڈزنٹ مین کہ اللہ لوز ایوری تھنگ وی ڈو۔ اگر میں ایک نیک کام کر رہی ہوں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں ہر وقت نیک کام، آپ لوگ ایک نیک کام کریں، اس کا مطلب نہیں کہ ہر وقت جو بھی چیز آپ کریں گے بھئی ہم تو نیک بندے ہیں، جس طرح لوگ کہتے ہیں نا یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، یہ اللہ کے قریب والے بندے ہیں، تو یہ جو بھی کریں گے اللہ کو ایکسیپٹ ہوگا۔ نہیں، ڈسٹنکشن کو ہمیں کلیئرلی سمجھنا ہے، بہت سمجھنا ہے کہ اللہ انکنڈیشنل اپروول نہیں دیتا ہے ہر ہیومن کی ہر ایکشن کو۔ تو قرآن خود بھی بتاتا ہے کتنی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے ہیں۔ قرآن نے کیا بتایا؟ اگر ہم کسی کے ساتھ انجسٹس کریں گے کیا اللہ کو پسند آئے گا؟ ہم بہت ہی نیک ہیں لیکن ہم کسی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ہم کرپشن کر رہے ہیں، ہم فساد کر رہے ہیں، ہم ٹرانسگریس کر رہے ہیں، جو اللہ نے لمٹس بتائی ہم اس کو کراس کر رہے ہیں،
کیا اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گا؟ ہم تکبر کر رہے ہیں، کبر کر رہے ہیں، اور ہم ظلم کر رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کو یہ سب چیزیں پسند آئیں گی؟ لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ چیزیں پسند آتی ہیں، ریپینٹنس ہے، رائچسنس ہے، صبر ہے، ایکسلنس، اپنے کام میں ایکسلنس کرو، جو بھی کام کرو اچھی طرح کرو، بیسٹ طریقے سے کرو، جسٹس کرو، پیوریفیکیشن کرو، یہ سب چیزیں۔ تو اللہ کا لفظ جو ہے نا وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے، اور ہمیں گائیڈ کرنے کا مطلب ہے ہمیں ٹرانسفارم بھی کر دیتا ہے، ہمارے اندر ایک تبدیلی آ جاتی ہے، سلولی سلولی آ جاتی ہے۔ تو اللہ کا جو لو ہے اپنے سرونٹس کے لیے، اٹ از کنیکٹڈ ٹو واٹ؟ اٹ از کنیکٹڈ ٹو ہز مرسی وغیرہ تو ہم نے پڑھ لی، اٹ از آلسو کنیکٹڈ ٹو ہز وزڈم۔ اللہ کی وزڈم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح ڈالتے ہیں آزمائشوں میں بھی۔ اسی لیے الودود جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم الودود کے نام کے ساتھ ہم لیو کریں اور ہم کیئرلیس ہو جائیں، ہم سن کرتے رہیں کہ بھئی اللہ تو ہمیں پیار کرنے والا ہے، محبت، جیسے ہم کہتے ہیں وہ اللہ رحم کرنے والا ہے، گناہ کرتے چلے جائیں گے اور بولتے ہیں کہ نہیں اللہ ہمیں معاف کر دے گا، تو آپ گناہ کرو گے اور پھر یہ بھی کہتے ہو معاف کر دے گا۔ اسی طرح آپ گناہ کرتے رہو گے، آپ یہ بھی کہو گے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کیوں کرے گا؟ محبت وہ محبت اس وقت کرے گا جب آپ ٹرن بیک ٹو ہم کریں گے، جب آپ کو احساس ہوگا۔ اب ادر سائڈ آف دا کوائن کو آپ دیکھیں کہ اللہ کی محبت یہ ہے، ہم جو عباد ہیں اللہ کے، سلیوز ہیں اللہ کے، ہماری کیسی لو ہے اللہ کے ساتھ؟ ہمارا لو یہ ہے کہ ہم صرف، یہ ایک ریسیپروکل لو ہے نا، باہمی ریلیشن شپ ہے اللہ کے ساتھ، میوچل ریلیشن شپ ہے جس کو کہتے ہیں نا ریسیپروکل۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں ہی کہتے ہیں، سورہ نمبر 5 آیہ نمبر 54، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، یعنی او یو ہیو بلیو، جو ایمان لائے ہو آپ میں سے جو بھی ٹرن بیک کر دیتا ہے فرام دا ریلیجن، دین ہی فرام ہز ریلیجن، مطلب مسلمان تھے اور وہ مرتد ہو گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم میں نے کچھ مس کر دیا، یحبہم ویحبونہم، بیچ میں کچھ ورڈ مسنگ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لے آئیں گے کہ جو جن سے اللہ پیار کرے گا، محبت کرے گا، اور جو اللہ سے محبت کریں گے۔ مطلب ہم اگر دین سے ہٹ گئے تو نقصان ہمارا ہے۔ تو ہمارا گول کیا ہونا چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو ہم بھی اللہ سے محبت کریں، اور اس طرح ہماری پوری ورشپ جو ہے، ہماری پوری عبادت ہے، ہمارا ہر عمل جو ہے اس کا انٹائر مقصد جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، اس کا مقصد، اس کا پرپز ہی چینج ہو جاتا ہے، ہماری نیت ہی چینج ہو جاتی ہے۔ ہم اس لیے نماز نہیں پڑھتے ہیں کہ بھائی یہ ایک obligation، فرض ہے پڑھنا ہے، ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب آنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو ہم پیار کرتے ہیں، وہ ہم سے پیار کرے گا۔ اسی طرح ہم ذکر کرتے ہیں، کوئی بھی ذکر، کوئی بھی اذکار، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کو یاد کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کرنا چاہیں، کیونکہ ہم اللہ کو پیار کرتے ہیں۔ ہم توبہ کیوں کریں گے؟ ہم اس لیے توبہ کریں گے، اگین دا ون وی لو، ہر چیز کے ساتھ ہم اینڈ میں سینٹینس لگاتے جائیں، کیونکہ ہم لو کرتے ہیں، ہم لو کرنا چاہتے ہیں، اور ہم لو کرتے ہیں اللہ کو۔ ہم کیوں اوبے کر رہے ہیں اللہ کو؟ کیونکہ ہی از دا ون وی لو۔ ہم گناہوں سے کیوں بچنا چاہ رہے ہیں؟ بیکاز ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو ڈسٹینس نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، بیکاز ہی از دا ون وی لو۔ تو یہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ، ایک ہماری سائیکالوجی چینج ہو جاتی ہے، روحانی بن جاتی ہے۔ اب آتا ہے ہمارا جو ہر دفعہ ہم کرتے ہیں، ہاؤ ڈو وی لیو بائی دس نیم، بیوٹیفل نیم الودود، ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں الودود؟ یہ تو میں نے آپ کو اگزامپلس دی اللہ کی محبت کی اور ہماری محبت کی۔ نمبر 1 یہ چیز ہے کہ ہم کبھی بھی ڈیوائن ایٹریبیوٹس جو ہیں ایبسولوٹ سینس میں ہمارے اندر نہیں آئیں گے، یہ سب اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں الودود۔ ہم کتنی بھی محبت کریں گے، کچھ بھی کریں گے، اللہ کی جو محبت ہے وہ انکمپیریبل ہے، وہ پرفیکشن ہے۔ لیکن ہم اللہ کو اس طرح سے ورشپ کریں کہ اللہ کے نام کو سمجھ کے کریں، تو وہ کوالٹیز جو اللہ کی ود میں ہے وہ ہمارے اندر بھی آ جائے کچھ نہ کچھ۔ تو اس کے کچھ پریکٹیکل ڈائمینشنز ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم کس طرح اللہ کے قریب آنا چاہیں گے، آ سکتے ہیں، ناٹ چاہیں گے آ سکتے ہیں۔ نمبر 1، ٹو ورشپ ہم سنسیئرلی، وی مسٹ ورشپ، اللہ کی عبادت ہم سنسیئرلی کریں، اخلاص کے ساتھ کریں۔ جتنی ہم اخلاص کے ساتھ اللہ سے محبت، اللہ کی ورشپ کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اتنا ہمیں اللہ کی محبت اپنے اندر فیل ہوگی۔ ہماری عبادات میں اتنی اخلاص نہیں ہوتی، پتہ نہیں آپ کی ہوگی، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کبھی کبھی روٹین ہو جاتا ہے، ایک ریچول ہو جاتا ہے، چلیں ابھی نماز کا ٹائم، اچھا چلو نماز پڑھو، اس کے بعد یہ کریں، اس کے بعد وہ جو ایک لو ہے وہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے ہر دفعہ؟ ظاہر ہے کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور حدیث ہے بخاری میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ، یہ بھی میں کئی دفعہ آپ کو ریپیٹ کر چکی ہوں، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا سرونٹ جو ہے، میرا جو بندہ ہے، وہ مجھ سے ہی ڈز ناٹ ڈرا نیئر ٹو می ود اینی تھنگ مور بلوڈ ٹو می دین، جو میں نے ان کے اوپر فرض کر دی، obligatory جو چیز ہے جو ان کے اوپر ہے، جو میں نے فرائض ان کے اوپر کیے ہیں، وہ عبادات کر لے۔
اور میرا بندہ جو ہے مجھ سے پھر اور کلوز آتا جاتا ہے اپنے جو سننا یا نوافل ایکٹس ہیں اس سے، انٹل آئی لو ہم۔ اتنی پیاری بات ہے کہ ہم صرف فرض پڑھ کے اٹھتی جائیں، فرض بھی پڑھیں، سنت بھی پڑھیں، اور کام بھی کریں، کہ کیا ہمیں یہ فرض ہے کہ ہم روز اتنا قرآن روز پڑھیں؟ نہیں، یہ نہیں ہے۔ ہمیں فرض ہے کہ ہاں ہم پڑھیں، اس کو سمجھیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، اس کو ہمیں اتنا پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم اگر فرض روزے رکھتے ہیں تو ہم نفلی روزے بھی تھوڑے سے رکھ لیں تاکہ اللہ ہم سے زیادہ راضی ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ وہی ایکٹس جو ایکٹس آف ورشپ ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، فاسٹنگ ہے، صلاح ہے، ان سب چیزوں کو ہم اللہ کے قریب آتے ہیں سب سے پہلے، لیکن اور قریب پھر اس وقت بھی آ جاتے ہیں جب ہم ان کی تمام نوافل یا سننا عبادات بھی کرتے ہیں۔ نمبر ٹو، وی مسٹ فالو دا سنہ آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اتنے سارے لوگ ہیں، میں ملتی ہوں لوگوں سے جو کہتے ہیں ہم حدیث میں بلیو نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، حدیث ہے لیکن ہم بلیو نہیں کرتے۔ آئی ڈونٹ نو، تمہاری اپنی ویو ہے، میرا اپنا ویو ہے، میرے سامنے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں میں سن لیتی ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ ان کو کیسے کنونس کرنے کی کوشش کروں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں قرآن میں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے پڑھا تھا سورہ آل عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31، اور میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکی ہوں کہ میری موسٹ فیوریٹ سورہ ان دا قرآن، موسٹ فیوریٹ آیت ان دا قرآن ہے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ قل، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، ان کنتم تحبون اللہ، کہ ہم سے کہیں کہ اگر آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، فاتبعونی، تو مجھے فالو کرو۔ کس کو فالو کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد میں جواب دیتے ہیں، کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم، اللہ تم سے محبت کرے گا اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے، آفٹ فارگیونگ ہے، اور آلویز مرسیفل ہے، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا کو فالو کرنا ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے ڈیفرنٹ تھے؟ نہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے چلتا پھرتا اگزامپل تھے۔ تو جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشن، یعنی ان کے قول، ان کے فعل، اور ان کی اپروولز جو انہوں نے کی ہیں، تو یہ چیزوں کو اگر ہم اس کو فالو کریں گے، تو ہم کیسے فالو کریں گے؟ جب تک ہم قرآن کے ساتھ ہم حدیثوں کو نہ پڑھ لیں۔ یہ ایک وائٹل بات ہے، ہمارے لیے ضروری، امپورٹنٹ ہے، اور یہ ہماری زندگی کو گائیڈ کرنے کے لیے۔ ہم نماز بھی کیسے پڑھتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھتے ہیں۔ تو ہر چیز ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو کہہ دیتے ہیں نا، اس بخاری پہ تو میں نہیں بلیو کرتی، استغفر اللہ۔ قرآن کے بعد سب سے جو اوتھینٹک، تمام اسکالرز اگریڈ ہیں، دیر از نو ڈفرنس آف اوپینین، اٹ از بخاری، صحیح بخاری۔ نمبر 3 کیا ہے؟ وی مسٹ کانسٹنٹلی ریپینٹ، ہمیں ہر وقت استغفار اور توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ نو میٹر ہم کتنی دفعہ گناہ کریں، کتنے کر بھی، ہمیں بھی وہ اللہ ول آلویز فارگیو اس، انشاءاللہ، یہ رکھنا چاہیے اپنے دل میں۔ اس کا بھی ہے، اس کی بھی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، مسلم میں، صحیح مسلم میں، بائی دا ون ہوز ہینڈ از بائی دا ون ان ہوز ہینڈ از مائی سول، جس کے ہاتھ میں میری سول ہے، اگر آپ گناہ نہیں کریں گے، اف یو ڈڈ ناٹ سین، اللہ آپ کو ریپلیس کر دے گا ان لوگوں سے جو گناہ کریں گے، اور پھر اللہ سے مغفرت طلب کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ تو ہمیں کبھی بھی اپنی گلٹ، اپنی مسٹیکس کو ہمیں روکنا نہیں چاہیے کہ ہم الودود کی طرف ٹرن بیک نہیں کر سکتے، وہ ہمیشہ ہمارے قریب ہے۔ آپ کو یاد ہے ایک میں نے کیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ، ایک لیکچر دیا تھا جس میں یہ تھا کہ اللہ ہمیشہ ہمارے قریب، اللہ قریب ہے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے لو کو ریسیو کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ یہ سب کچھ لوگوں کے لیے اگین اٹ از ویری ہارڈ، اٹ از ویری ہارڈ۔ کتنے لوگ انٹلیکچولی سوچ کے یہ بلیو کرتے ہیں کہ ہاں اللہ اپنے سرونٹس کو بہت لو کرتا ہے، جیسے ابھی میں بول رہی ہوں، آپ سن رہے ہیں، لیکن ایموشنلی وہ فیل کرتے ہیں بٹ شیورلی ناٹ می، میں کیسے ہوں گی؟ مجھے تھوڑی اللہ تعالیٰ اتنا پیار کریں گے۔ نبیوں کو پیار کریں گے، صحابیوں کو پیار کریں گے، اس کے بعد جو ہے جتنے بھی لوگ آتے گئے اس کے بعد سب کو پیار کریں گے، لیکن مجھے کیسے اللہ پیار کرے گا؟ پرہیپس ہم کو اپنے گناہ یاد آتے ہیں، پرہیپس ہم اتنے فیل ہو چکے ہوں ریپیٹڈلی، پرہیپس ہم اسپریچولی اللہ سے اپنے آپ کو دور سمجھ رہے ہوں، اور پرہیپس یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اور لوگ مجھ سے زیادہ قابل ہیں، اور لوگ زیادہ وردی ہیں آف Allah's love۔ یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھا رہے کہ چھوڑ دو یہ سب سوچنا، ہماری جو ایموشنل سٹیٹ ہے نا اس کو چھوڑ دو۔ اللہ کا جو لو کا میجر ہے، اللہ الودود ہے، ہم کیوں اپنے ہوپس گیو اپ کر دیں؟ نہیں، ہمیں ہوپ کرنا چاہیے۔ نمبر 5 یہ ہے، وی مسٹ لو الودود ابو ایوری تھنگ اینڈ ایوری ون، یہ بہت ضروری ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں سورہ توبہ میں پوری آیا نہیں ریپیٹ کرتی ہوں ورنہ دیر ہو جائے گی، سورہ نمبر 9 آیا نمبر 24، اس میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، سب چیزوں کا بتا دیا، آپ کے باپ، آپ کے بیٹے، آپ کے بچے، آپ کی بیویاں، آپ کے اسپاؤسز، آپ کے ہسبینڈ، جو بھی چیز، آپ کے ریلیٹیوز، آپ کا ویلتھ جس کو آپ نے obtain کیا ہے، تجارت جس کا آپ فیئر کرتے ہیں کہ ڈکلائن ہو جائے گا، آپ کے گھر جو آپ کو بہت پسند ہے، اگر یہ سب کچھ آپ کو دیکھیے، یہ سب چیزیں آپ کو اللہ کی لفظ سے زیادہ پسند ہے، یا اللہ کے میسنجر کے لفظ سے زیادہ پسند ہے، یا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہے، تو ویٹ کرو، فتربصوا، تو ویٹ کرو حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہمیں اللہ کا لفظ ہر چیز سے اوپر چاہیے، ایوری تھنگ اینڈ ایوری ون، اللہ اور اللہ کے میسنجر کا لفظ اس سے اوپر ہونا چاہیے۔ اور یہ ہے کہ یہ ایک اسپریچول ڈیزیز ہے جو لوگوں کے ہمارے دلوں میں آ گئی ہے یہاں پر، جس کو کہتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کی اپروول چاہیے۔ بھئی اگر فلاں کہتا ہے کہ یہ ہاں میرے یہ کپڑے اچھے لگ رہے ہیں تو میں یہ پہنوں، نہیں، میرے کپڑے اچھے ہوں یا برے ہوں، اللہ کی نظر میں وہ اچھے ہوں۔ ہم ڈیسپریٹلی یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ ہم کو چوز کریں، لوگ ہم کو لو کریں، لوگ ہم کو ریکگنائز کریں، اپریشیٹ کریں، اور ہمیں انڈرسٹینڈ بھی کریں۔ اور جب وہ نہیں کرتے ہیں تو ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے، فلاں نے میری بات کو نہیں مانا، مجھے یہ سمجھا، مجھے وہ سمجھا۔ تو یہی ہے نبی صلی اللہ، جب اللہ نبی نے اللہ تعالیٰ جو ہے الودود جو ہیں وہ ہمارے دل کو ہم ایک ڈفرینٹ سینٹر بتا دیتے ہیں، ایک سینٹر کو کیا بولتے ہیں، مرکز یا محور۔ تو اللہ کی لو جو ہے وہ بیوٹیفل ہے اور وہ انسٹیبل نہیں ہے۔ انسانوں کا لو کیا ہے، آج لو کریں گے، کل کوئی نہ کوئی بات ہوگی، مس انڈرسٹینڈ کر کے بیٹھ جائیں گے، آج ہمیں کوئی اپریشیٹ کرے گا، کل ہمیں کرٹیسائز بھی کرے گا۔ اللہ کا جو لو ہے نا وہ پرفیکشن ہے، وہ ہیومن انسٹیبلٹی کی طرح نہیں ہے۔ تو ہمیں انسٹیڈ آف آسکنگ آر سیلوز میں یہ کر رہی ہوں، آئی ول پیپل اپروو آف دس ایکشن اور ناٹ، ہمیں یہ سوچنا چاہیے ڈز اللہ لو دس ایکشن؟ اگر اللہ ایک ایکشن کو لو کر رہا ہے تو وہ اصل چیز ہے نا، وہ ریئل فریڈم ہے، حقیقی آزادی اس کو کہتے ہیں، کہ ہم وہ کریں کہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو پسند آ رہی وہ چیز ہم کر رہے ہیں، جو بھی چیز ہو، کچھ بھی چیز ہو، کھانا پینا اڑنا بیٹھنا ہر چیز۔ نمبر 6 کیا ہے، وی مسٹ لیٹ اللہ لو اس تھرو اوبیڈینس۔ اوبیڈینس تو کتنی ضروری ہے، آپ کو پتہ ہے ابو ہریرہ ہر چیز میں آپ کو پتہ ہے اللہ کی اوبیڈینس تو ضروری ہی ضروری ہے نا، اس کے بغیر تو ہمارا گزارا ہی نہیں ہے، ہماری سیلویشن ہی نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ یہ اس کو شارٹ کس طرح کروں، کہ میسنجر آف اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، کہ میں ڈکلیئر کروں گا وار کو ان لوگوں کے لیے جو ٹریٹ کرتے ہیں ہاسٹیلٹی کو، نہیں، جو ہو ٹریٹس ود ہاسٹیلٹی اے پائس ورشپر آف مائنڈ، اگر ایک پائس ورشپر ہے اس کو آپ ہاسٹیلٹی سے ٹریٹ کرتے ہیں۔ اور موسٹ بلیوڈ تھنگ جو ہے اللہ کو پسند ہے، وہ کہتے ہیں جس سے میں نزدیک، وہ نزدیک آتے ہیں، جو میرے نزدیک آتے ہیں، جو میں نے انجوائن کیا ہے ان کے اوپر۔ اور وہی بات ہے جیسے فرض سے اور نفل سے، لیکن پھر اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں یہ تھوڑا سا اس سے زیادہ ہے، اور زیادہ خوبصورت ہے، یہ بخاری میں ہے، وہ شاید مسلم میں تھا، اینڈ مائی سلیو کیپس آن کمنگ کلوزر ٹو می تھرو پرفارمنگ نوافل انٹل آئی لو ہم، پہلے فرائض کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد جو فرائض پورے کرے، پھر نوافل پورے کرے، سو مچ سو، آگے سنیں، دیٹ آئی بیکم ہز ہیئرنگ with which he hears, and I become his sight with which he sees, and I become his hand with which he strikes, and I become his leg with which he walks. And if he asks me something, I will surely give him. اگر وہ مجھ سے میرا پروٹیکشن مانگتا ہے تو شورلی میں اس کو پروٹیکٹ کروں گا۔ یہ بخاری میں ہے، پڑھیں آپ جا کے اور سے اس کو پڑھیں سنیں۔ ایک اور بات آپ سے کہنی تھی کہ البخاری کا کورس جو ہے وہ آئی او کے کا جو ایونٹ تھا اس میں، وہ جب ختم البخاری پہ ہم گئے تھے ابھی، تو اس میں یہی تھا کہ جب آپ سنتے ہیں اور جب تو دل چاہتا ہے کہ بس کسی استاد، دیکھیں بخاری میں نے پوری پڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اپنی طرف سے سمجھا ہوا ہے، لیکن دیر از نتھنگ کمپیئر ٹو آپ خود پڑھیں اور آپ ایک ٹیچر کے ساتھ پڑھیں، ایک کسی بھی ٹیچر کے انڈر پڑھیں، آپ جس ٹیچر کو آپ ٹرسٹ کرتے ہوں۔ تو میرا اتنا دل چاہتا ہے، لاسٹ ایئر بھی دل چاہ رہا تھا، اس ایئر بھی دل چاہ رہا تھا، میں آپ لوگوں سے یہ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے کہنے سے آپ کا بھی دل ہو جائے۔ تو میرا یہ پلان ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ میں اس دفعہ جو بخاری کے کورس سٹارٹ ہوگا نا، پوری بخاری جو ود دا ٹیچر، شاید فرحان، شیخ فرحان زبیری کریں گے، جو بھی کرے گا، تو جو انشاءاللہ میرا پلان یہ ہے کہ میں پوری بخاری ایز اے اسٹوڈنٹ آف نالج میں آئی او کے سے یہ کورس کرنا چاہتی ہوں۔ تو جب یہ انسان کورس استاد کے ساتھ کر لیتا ہے نا، اٹ ہیز اے ویری ڈفرینٹ افیکٹ آن یو۔ جیسے پورا شریعہ کا کورس میں نے ایک استاد، جس استاد ان کے ساتھ جو ان کی ٹیم تھی اس کے ساتھ کیا، آپ یقین کریں کہ وہ میری زندگی کا ایک رہنمائی کر رہا ہے۔
تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھتے ہیں کہ میں اس میں داخلہ لیتی ہوں اور میں کر پاتی ہوں کہ نہیں پڑھ پاتی ہوں، پورا آئی او کے کا کورس نہیں، صرف بخاری کا انشاءاللہ۔ تو جب بخاری کی حدیث آتی ہے تو اس لائک دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جب وہ مجھ سے کچھ مانگے گا میں اس کو دوں گا، اگر وہ میری پروٹیکشن مانگ رہا ہے تو میں اس کو شیورلی پروٹیکٹ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ ہماری وشز کو بھی پورا کرے گا انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پروٹیکٹ بھی کرے گا۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، اپنے ہارٹ کو پیوریفائی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہارٹ کو پیوریفائی کیسے کرنا ہے؟ اپنے انٹینشنز کو، اپنی نیتوں کو خالص کر دینا ہے، ہمارے اندر سے جو جیلسی انوی اگر ہے اس کو دور کر لینا ہے، کبر ہے، تکبر ہے، پرائیڈ ہے، اس سب کو، گریڈ، لالچ، ہماری ہیٹریٹ، کسی کسی کے لیے جو نفرت آ جاتی، اور ہمارے پیشنس کو ڈیولپ کرنا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جب سم تھنگ ہرٹس اس، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ میں اتنی پریشان ہوں، مجھے کسی نے یہ کر دیا، یا میں دکھی ہو گئی، میں دکھی ہو گئی بس میں پریشان ہوں، تو ہاؤ کین آئی رسپونڈ کہ اس طرح میں کام کروں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس کے لیے اپنی ایکسلنس پہ کام کرنا ہے، اپنے جو کہتے ہیں نا احسان کرنے پہ، یعنی جب ہم کوئی اچھا کام کریں، جس طرح آپ سے پہلے احسان کے بارے میں بتا چکی ہوں کہ ہم اچھا کام کریں تو سیکریٹلی کریں، ہم کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے پھر بھی ہم اچھا کام کر رہے ہیں، ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں وداؤٹ نیڈنگ اینی ریکگنیشن کہ بھائی کوئی ہمیں ریکگنائز کرے گا، تعریف کرے گا۔ دعا ہم کسی کے لیے کریں اور پھر ہم اس کو بتائیں نہیں ہو بے، ہمارا کیا ہوتا ہے، عادت ہے، او میں آپ کے لیے دعا، میں خود بھی کہتی ہوں او میں آپ کے لیے بہت دعا کر رہی ہوں، میری عادت ہے، بول دیتی ہوں، کیونکہ میرا دل چاہتا ہے کہ اس کو میں تسلی دوں، لیکن اس کو اگر نہیں پتہ ہے اور میں اس کے لیے دعا کر رہی ہوں تو اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ ایکشنز کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لوگوں کے لف کے بدلے ہمیں اللہ کا لف مل رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس کو نہ پتا ہو، میں اس کے لیے دعا کر رہی ہوں۔ نمبر 7 کیا ہے کہ لیٹ us love Allah's creation for Allah's sake، اللہ کی جو مخلوق ہے۔ ایک اور بیوٹیفل امپلیکیشن اس کی آتی ہے، ہماری ریلیشن شپ جو لوگوں کے ساتھ ہے وہ اور لونگ ہو جانی چاہیے، کم نہیں ہونی چاہیے، جس کے ساتھ بھی ہم محبت کرتے ہیں، یعنی کسی کی مدد کریں، چیریٹی دیں، گڈ مینرز کریں، پیشنٹ رہیں، سب چیزیں، یہ سب چیزیں جو ابھی آ رہی تھی نا، کائنڈنس ہے، پیشنس ہے، یہ سب بھی ہمارے دوسروں کے ٹریٹمنٹ میں آ جانی چاہیے، جنروسٹی آنی چاہیے، ہم فراخ دلی سے لوگوں کی مدد کریں، فارگیونیس ہونا چاہیے، کسی نے کچھ کر دیا ان کو معاف کر دیں۔ تو ہمارا لو جو ہے وہ ڈپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ بس انٹرٹینمنٹ ہوگی یا اٹینشن ملے گی یا مجھے کوئی پرسنل فائدہ ملے گا، ہمیں دوسروں کے لیے بھی سوچنا چاہیے، وی مسٹ وانٹ گڈ فار ادرس، اور ہمیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس وقت تک آپ بلیور نہیں ہوگے جب تک آپ اپنے بہن بھائی کے لیے وہ چیز نہ پسند کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی ہے۔ اگر میں اپنے لیے ایک چیز پسند کرتی ہوں تو مجھے چاہیے میں دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کروں، ہم ان کے لیے دعا کریں دوسروں کے لیے، اور ہم خوش ہوں جب اللہ ان کو بلیس کرے، ہم ان کو سنسیئر ایڈوائس دیں، ہم ان کے آنر کو پروٹیکٹ کریں، ان کی عزت کو، جب وہ ایبسنٹ ہیں، جب کوئی ایبسنٹ ہو آپ اس کے آنر کو ضرور پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں، ہم فارگیو کریں اس کے مسٹیکس کو، اور ہم ان کے ساتھ کمپیٹ کرنے کی کوشش اس میں نہ کریں، دین میں کریں، لیکن اگر ان کو کوئی دولت کوئی چیز مل گئی ہے، کوئی اٹینشن، کوئی کپڑے، اس میں کمپیٹ نہ کریں۔ ہم جو نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز جس طرح ہم چاہتے ہیں ہمارے اوپر، ہمیں یہ چاہنا چاہیے کہ دوسروں کے اوپر بھی اللہ کی بلیسنگز رہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے اندر ہماری نفس کا تزکیہ ہو جائے گا، پیوریفیکیشن آف دی ہارٹ ہو جائے گی، ہمارا پورا کیریکٹر جو ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ آپ خود سے سوچیں، گھر جا کے آپ اس کو دوبارہ سے سنیں، آپ اس کو پڑھیں، ہمارے اندر لو بھی سنسیئر ہو جائے گا، سب کچھ سنسیئر ہو جائے گا، گڈنس بھی اچھی ہو جائے گی۔ اب اس کے لیے مجھے ایک کسی اسکالر نے لکھا تھا، مجھے بہت اچھا لگا، لیٹ us become softer without becoming weak۔ ہم نرم دل رہیں، اس دن کسی نے پوچھا تھا نرم دل ہونے کے بارے میں، نرم دل رہیں لیکن کمزور نہ پڑ جائیں، ویک نہ ہو جائیں۔ لیٹ us become forgiving without becoming naive، ہم نائیو نہ ہو جائیں لیکن ہم دوسروں کو forgive کریں۔ لیٹ us become generous without needing recognition، ہم لوگوں کو دیں کھلے دل سے، فراغ دلی سے، سخی ہو کے، سخاوت سے، لیکن ریکگنیشن کے لیے نہیں۔ لیٹ us become patient without becoming passive، پیشنٹ ہوں لیکن پیسو نہیں ہو جائیں، اپنے آپ کو بس نہیں بٹھا کے بس ٹھیک ہے اب میں یہ نہیں کروں گی وہ نہیں۔ لیٹ us become able to set boundaries without hatred، اپنی باؤنڈریز لگائیں کہ بھئی ٹھیک ہے اس بات میں میں نے اس سے یہ نہیں کرنا، ہیٹریڈ نہ ہو، آپ کے دل میں نفرت نہ ہو، کدورت نہ ہو۔ لیٹ us become less desperate for people's approval، یعنی لوگ اپروو کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو پاگل کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں، اور جب ہم فیل ہو جائیں کسی چیز میں، لیٹ us not run away from اللہ، میں نے پہلے بھی آپ کو ابھی بولا تھا، اللہ سے دور نہ جاؤ، شیطان کہے گا اللہ سے دور چلا جاؤ، لیٹ us turn back to الودود۔
नंबर 8 ये है कि लेट अस चेंज द वे वी ट्रीट समवन हु हैज हर्ट अस। ये भी बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल है। किसी ने हमको रॉन्ग किया, किसी ने हमारे साथ ज्यादती किया, हमारे साथ जुल्म किया। अब हम क्या कहेंगे? भाई इसने मेरे साथ किया, मैं भी इसके साथ करूं। हमारा ईगो क्या कहेगा? जिस तरह वो मुझे फील कराना है ना, वट वो मैं भी उसको इसी तरह से उसको फील कराऊंगी। लेकिन एक नॉलेज है हमारे पास, और अलवदूद की हमारे दिल में अलवदूद है। तो फिर हम क्या कहेंगे कि अल्लाह क्या रिस्पॉन्स हमारी तरफ से अल्लाह को पसंद आएगा? मैं अगर उसको हर्ट करूंगी, उसको भी सेम फीलिंग कराऊंगी, क्या अल्लाह को पसंद आएगा? मे बी मैं उसे कन्फ्रंट कर लूँ थोड़ा सा, मे बी मैं उसके साथ जस्टिस कर लूँ जितना उसने किया अप्रोप्रिएटली, जुल्म ना करूँ लेकिन जस्टिस कर लूँ। मे बी एक बाउंड्री बना लूँ, मे बी उसको फॉरगिव कर लूँ, लेकिन मे बी साइलेंस इज वाइजर। तो जो भी चीज़ें आप खुद सोचें, क्या चीज़ अल्लाह को पसंद होगी? कि किसी की रॉन्ग डूइंग है, किसी ने हमारे साथ जुल्म किया है, किसी ने हमारे साथ ज्यादती की है, वो ऐसा ना हो कि मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करना रुक जाए, अल्लाह मुझसे मोहब्बत करना रुक जाए। अगर हमारा रिस्पॉन्स सही होगा, इट विल बिकम एन एक्ट ऑफ वर्शिप। तो क्या इबादत है ना। नंबर 9 ये है, लेट अस लर्न नॉट टू डिस्पेयर। अल्लाह से हमने अपनी उम्मीद को रखना ही रखना है। ये भी बहुत पर्सनली एक लेसन होगा अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, कि हमने अल्लाह से उम्मीद अच्छी रखनी है। सो दो किस्म के लोग होते हैं, कि ये भी मैंने एक स्कॉलर का पढ़ा, कि दो किस्म के लोग होते हैं जो कि डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं सिन की वजह से, अपने गुनाह की वजह से। एक वो जो कहते हैं खैर है, गुनाह करना हो तो क्या, अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा। और दूसरा ये है जो कहते हैं ओह मेरे गुनाह इतने ज़्यादा हैं कि मैं तो वापस भी जाऊंगा तो अल्लाह नहीं एक्सेप्ट करेगा। ये दोनों गलत हैं। पहले वाले को बिल्कुल खौफ ही नहीं है, और दूसरे वाले को होप ही नहीं है। तो फियर एंड होप का बैलेंस आपस में होना चाहिए हमेशा। अल वदूद इस ये एक बैलेंस हमको देता है कि फियर भी रखो, अपने सिन को सीरियसली लो, गुनाह कर रहे हो उसको सीरियसली लो, और अल्लाह की मर्जी को भी सीरियसली लो। तो अल्लाह का नाम अलवदूद जो है वो हमारी रिलेशनशिप को बहुत अच्छा कर देता है उन लोगों के लिए जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं। हम अल्लाह के स्लेव्स हैं, हमें अल्लाह की ज़रूरत है, वो हमारा मास्टर है, और वो हमें कह रहा है कि वो मोस्ट लविंग है, अलवदूद है। हम कौन होते हैं अपने आप को प्यार नहीं करने वाले, मोहब्बत नहीं करने वाले, माफ़ नहीं करने वाले? नंबर 10 क्या है, लेट अस नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन फीलिंग लव्ड एंड बीइंग लव्ड। हमें फील हो रहा है कि हम भाई हम लव हम हमें अल्लाह मोहब्बत कर रहा है, और असल में अल्लाह कब मोहब्बत कर रहा है? ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। अगेन इस लेसन में आज बहुत सारी हमने डिस्टिंक्शंस देख ली। स्पिरिचुअल रूहानी डिस्टिंक्शन है, एक फ़र्क है। कि कभी कभी ये होता है कि हम इनक्रेडिबली क्लोज फील करते हैं कि हम अल्लाह के आज बहुत करीब हैं। अभी मेरी क्लास होगी, क्लास के बाद मुझे इतना अच्छा फील होगा, या आपकी क्लास होगी आपको भी फील होगा, अल्लाह आज हमने क्लास अटेंड की। मुझे भी फील होगा, या अल्लाह आज मैंने क्लास ली। और कभी कभी ऐसा होता है हमारे हार्ट्स को बहुत ड्राई फीलिंग होती है, आज मैंने कुछ भी नहीं किया, आज मैंने नमाज भी देर से पढ़ी, पढ़ी टाइम पे लेकिन देर से पढ़ी, और आज ये भी मुश्किल है वो भी मुश्किल है। कभी कभी हम दुआ करते हैं तो अल्लाह से इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, और कभी कभी हम दुआ करते हैं हमें लगता है कि पता नहीं ये दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी। हमें ये सब अंडरस्टैंड करना है कि ये मेरी और आपकी फीलिंग्स नहीं है जो अल्लाह के एट्रीब्यूट्स को डिटरमिन करेगी। अल्लाह अलवदूद है और अलवदूद रहता है। हमें ये मिस्टेक नहीं करना है कि आज मैं अल्लाह के क्लोज फील नहीं कर रही हूँ, अल्लाह मुझे लव नहीं करेगा। इंस्टेड हमें ये कहना चाहिए कि अगर मुझे लग रहा है कि आई डोंट फील क्लोज राइट नाउ, अगेन सेम जवाब, रिटर्न टू हिम इवन मोर। नंबर 11 ये आज बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। नंबर 11 ये कि हम ये अंडरस्टैंड करें कि अल वदूद जो है वो हमारी दुआज को कैसे चेंज करता है। जब हमें ये पता चल जाता है कि अल वदूद जो है, तो हमें अल्लाह से मांगना है, तो हम सिर्फ अल्लाह को ये नहीं कहते या अल्लाह मुझे ये दे दीजिए, या अल्लाह मुझे ये चाहिए। हम ये कहेंगे, ये ओ अल्लाह, ये मुझे ऐसे में उन लोगों में से बना दे जिनसे आप मोहब्बत फरमाते हैं। या अल्लाह आप मेक मी बिलविड टू यू, मेक मी बिलविड टू यू। या अल्लाह आप आपका लव जो है, आपकी जो मोहब्बत है वो मेरे दिल में डाल दे। यानी आप भी मुझसे मोहब्बत करें, मैं भी आपसे मोहब्बत करूं, और मुझे मेक मी लव व्हाट यू लव, जिस चीज़ से आप मोहब्बत करते हैं मुझे भी। सब अल्लाह से ये दुआएं करें। और ए अल्लाह मुझे उस चीज़ से डिस्टेंस कर दे जो चीज़ आपको नापसंद है। ओ अल्लाह मेरे दिल को आपसे अटैच्ड कर दे, रादर देन विद द क्रिएशन। क्रिएशन के साथ मोहब्बत रखनी है, अच्छा रखना है, लेकिन अल्लाह के साथ अटैचमेंट चाहिए। और परहैप्स मोस्ट ब्यूटिफुली, या अल्लाह मुझे ये ना सिर्फ दें कि मैं तेरी रहमत तलब करूं, लेट मी सीक यू। ये किसी स्कॉलर ने लिखा था इतना ब्यूटिफुली, ओ अल्लाह डोंट लेट मी merely सीक योर ब्लेसिंग्स, लेट मी सीक यू, लेट मी सीक यू। नंबर 12 है, एक प्रैक्टिकल वे टू लिव विद अलवदूद एवरी सिंगल डे। हर मॉर्निंग हमें अपने आप को हर सुबह रिमाइंड कराना है कि आज मुझे कोई ऐसी चीज़ करनी है जो अलवदूद को पसंद हो।
پھر ایک چیز بھی چوز کر لیں، کم از کم ایک چیز چوز کر لیں، یا دو کر لیں، تین کر لیں، چار کر لیں، کچھ بھی کر لیں. یعنی نماز اچھے ٹائم پہ پڑھیں، کسی کو ہیلپ کر لیں، کسی کو کال کر لیں، فیملی ممبر کو، کسی کے ساتھ اپنے غصے کو کنٹرول کر لیں، کہ کوئی چیریٹی دے دیں، کسی کو معاف کر دیں، کوئی گناہ کرتے کرتے رک جائیں، اور ذکر سنسیئرلی کریں. اور پھر یہ کریں، اگر آپ کوئی بھی، اگر اس وقت میں اور آپ کوئی بھی گناہ کر لیں، امیڈیٹلی استغفار کر لیں، توبہ کر لیں. اور یہ مارننگ ہو گیا، یہ تو میں ایک ڈے کا بتا رہی ہوں. ایوری نائٹ اپنے آپ کو سوچیں، اپنے آپ سے پوچھیں، آج میں نے کون سی ایسی چیز کی کہ جس کی وجہ سے اللہ مجھ سے محبت فرمائے گا، اور کون سی چیز میں سے ایسی کی جو میں نے ایسے بیہیویئر کی جس کی وجہ سے مجھے توبہ استغفار کرنا ہے. پھر استغفار پڑھ لیں، توبہ پڑھ لیں، اور سو جائیں ود ہوپ، امید سے. اس سب کی سمپلسٹ سمری یہ ہے کہ آپ جان لیں کہ اللہ الودود ہے. آپ ڈھونڈیں کہ ایسا آپ بن جائیں، ایسی چیز کریں آپ کہ اللہ آپ سے پیار کرنے لگے، اور ہم اللہ کو پیار کرنے لگے. ہم بھی الودود کو پیار کریں، وہ بھی ہمیں پیار کریں. اور یہ ایک ٹرانسفارمیشن ہے جس سے ہم اپنے آپ کو، جس طرح ہم اپنے آپ کو ٹریٹ کریں گے، سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے. اپنی فیملی کو کس طرح ٹریٹ کریں گے، فیملی کمز فرسٹ. اینڈ ایوری پرسن یو انکاؤنٹر، جس کے ساتھ بھی آپ کی کوئی بھی انکاؤنٹر ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھر دے اللہ کے لفظ سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ایبلٹی دے دے، وہ استطاعت دے دے، وہ توفیق دے دے کہ ہم اللہ کو بھی اسی طرح لو کریں جس طرح اللہ ہمیں لو کرتا ہے. دعا کر لیتے ہیں اس الودود کے بعد کہ او اللہ، او الودود، ہم جانتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ افیکشنٹ ہے، آپ سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. او اللہ، او الودود، ہمیں ان میں سے بنا دے جو آپ سے انتہائی محبت کرتے ہیں، اور آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، اور تمام پروفٹ سے بھی، ابو ایوری بڈی ایلس. آمین. او اللہ، ہمیں بلیس کریں آپ کے لفظ سے اور آپ کے پروٹیکشن سے. آمین. آپ ہمیں اپنے پروٹیکشن میں رکھیں. او اللہ، ہمارے آگے جو ہے رائچیس پیپل جو ہیں ہمارے راستے میں لائے، تاکہ ہم ان سے محبت کریں، اور ہم صرف آپ کی رضا کے لیے، آپ کی لو کی خاطر، آپ کی وجہ سے ہم ان سے بھی محبت کریں. او اللہ، ہمیں، او ودود، ہمیں گائیڈ کریں تاکہ ہم قرآن پہ عمل کر سکیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر سکیں. او اللہ، ہمیں گائیڈ کریں، تو ہمیں ہماری مدد کریں تاکہ ہم اپنی فرض عبادات کو بہترین طریقے سے ادا کر سکیں. او اللہ، او الودود، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی نوافل عبادات کو بھی بہترین طریقے سے ادا کر سکیں. تھوڑا ٹائم ہے، انشاءاللہ تھوڑی سی جلدی جلدی ہم اپنی آیا نمبر 96 سے شروع کریں. اس لیے میں نے کہا کہ میں نے 109 تک پریپیئر کیا، پھر میں نے کاٹ کے 106 تک کر دیا. آیا نمبر 96 ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. And certainly، وَلَقَدْ and certainly أَرْسَلْنَا we sent موسیٰ علیہ السلام کو بِآيَاتِنَا with our signs، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ and سلطان یعنی authority، مبین یعنی clear، our signs and our authority clear. اور یقیناً بھیجا ہم نے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور یقیناً بھیجا ہم نے موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بِآيَاتِنَا ساتھ اپنی آیات کے، وسلطان اور دلیل یا دلائل، مبین یعنی واضح. اس کی تفسیر سمپل ہے بالکل. آپ دیکھیں کہ ابھی سورہ ہم نے جو ختم کیا، اب ہماری یہ سورہ جو آج موسیٰ علیہ السلام کی کہانی شروع ہو جاتی ہے. پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ابھی پھر دا سورہ ٹرنز ٹو موسیٰ علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو آیاتنا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کس چیز کے ساتھ، آیاتنا یعنی اللہ کی سائنس کے ساتھ، یعنی میریکلز کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، پروفز کے ساتھ، کلیئر پروف کے ساتھ. سلطان مبین کا مطلب ہے اتھارٹی کے ساتھ، ڈیسائسو پروف، یا کہتے ہیں مینیفیسٹ پاور کے ساتھ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ یاد رکھنا. کسی کے پاس پروف ہو، پروف اللہ کی طرف ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کوئی ویگ اسپرچویلٹی نہیں آ کے سنا دی لوگوں کو، فرعون کے پاس گئے اور سب کے پاس یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ میں آپ کو بول رہا ہوں. ہی کیم وتھ کلیئر سائنس، اور اتھارٹی کس کی تھی، اللہ کی طرف سے لے کر آئے. تو ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جو ٹرو پروفیٹ ہوتی ہے، ٹرو نبوت جو ہوتی ہے، وہ کس چیز سے اسٹیبلش ہوتی ہے، کرزما سے نہیں، اپنے کسی خاص چارم سے نہیں، بلکہ وہ اسٹیبلشڈ ایویڈنس ہونی چاہیے. جو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا قریب ترین بندہ ہوں، جو کہتے ہیں اپنے آپ کو پیر کہتا ہے، اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، جو بھی ہیں وہ سب کہتے ہیں، تو ان کو آپ سوچیں کہ ان کے پاس پریکٹیکل پروف ہونی چاہیے، ایویڈنس ہونا چاہیے. اور کس کے پاس ایویڈنس ہوگا؟ ہے ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پروفٹ ہے ہی نہیں. تو آپ کس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اتنا یہ بڑا، بہت ہی بڑا بندہ ہے، مربی ہے، اور پیر ہے اور سب کچھ؟ کرزما سے نہیں، اسٹیبلش پروف سے. سمپل یہ اس کا جواب ہے. آیا نمبر 97 میں کہ کس کی طرف بھیجا موسیٰ علیہ السلام، الی فرعون و ملئہ فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشید. بہت کلیئر ہے، الی فرعون،
فرعون کی طرف بھیجا، ٹو فرعون وملئہ اینڈ ہز لیڈرز اینڈ ہز چیفس. لیکن کیا، فَاتَّبِعُوا أَمْرَ فرعون. بٹ what did they do? They followed the command of فرعون. تبعو، انہوں نے فالو کیا the فرعون of امر فرعون. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے وما امر فرعون برشید. And not the command of فرعون was right, was righteous, was رشید, was correct. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اردو میں ہے کہ ہم نے فرعون کو بھیجا کس کی طرف، ہم نے سوری استغفر اللہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا الی فرعون، یعنی فرعون کی طرف بھیجا، و ملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا. بھیجا بار بار نہیں ہے، میں کہہ رہی ہوں فاتبعوا امر فرعون. تو انہوں نے پیروی کی، انہوں نے اتباع کی کس کے، امر فرعون، حکم کے فرعون کی. وما امر فرعون برشید، اور نہ تھا حکم فرعون کا بھلائی کا، بھلائی والا یا رشید یا کریکٹ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پرابلم صرف یہ نہیں تھا کہ فرعون ایک انڈیویجول ہے، پرابلم یہ تھا کہ اس کے تمام ملا، اس کے تمام چیفز، اس کے تمام ایلیٹ، اس کے سب جو ڈیسیجن میکرز ہیں، اس کا جو پورا سوشل اور پولیٹیکل پاور ہے، وہ سب بھی انہوں نے چوز کیا. فتبعوا، انہوں نے چوز کیا فرعون کو فالو کرنے کا، فرعون کے کمانڈز کو. تو اللہ تعالیٰ کلیئرلی بتا رہا ہے کہ فرعون کے کمانڈ جو اپرائٹ نہیں تھے، رائٹلی گائیڈڈ نہیں تھے، رشید نہیں تھے، ساؤنڈ نہیں تھے. اس کا مطلب ہے ٹرو گائیڈنس نہیں تھی، اپوزٹ آف گائیڈنس تھی. تو فالس لیڈرشپ اگر آ جاتی ہے، وہ لیڈرشپ کو آپ کے سروائیو کرائے گی، کیونکہ لوگ ان کو چوز کرتے ہیں، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ صحیح ہیں. جو فرعون صحیح نہیں تھا، ظاہر ہے ورسٹ پرسن آن دی فیس آف دی ارتھ، لیکن اس کے جو ملا، اس کے جو لوگ ہیں، اس کو فالو کر رہے تھے. آیہ نمبر 98 میں ہے یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار وبئس الورد المورود. کس کے بارے میں؟ فرعون کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے. اٹس کنٹینیوئنگ فرام دیر کہ یقدم، ہی ول بی اہیڈ، سب سے آگے ہوگا. قومہ اپنے لوگوں کے، his people, he will be ahead of his people یوم القیامہ on the day of resurrection. فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ, and he will lead them into the fire. فَأَوْرَدَهُمْ, he will lead them into the fire. وَبِئْسَ الْوِرْدُ, ورد المورود. and بئس مطلب ہے terrible, horrible, wretched، جو بھی آپ کریں انگلش میں. and terrible is the place، الورد المورود to is the place to which they will be led. مورود they will be led. ٹھیک ہے، تو اردو میں ہے. اور آگے ہوگا وہ، یعنی فرعون کہاں ہوگا؟ آگے ہوگا اپنی قوم کے، اپنے لوگوں کے، دن قیامت کے. پھر وہ لے آئے گا انہیں آگ پر، اور بری ہے وہ گھاٹ، وہ جگہ، وہ ڈیسٹینی، وہ پلیس جو وارد ہونے کی جگہ ہے. یہاں تو مورود ہے نا، جو وارد ہونے کی جگہ ہے، جہاں پہنچنے کی جگہ ہے. تو اس کا یقدم کا کیا مطلب ہے؟ وہ آگے ہو گئے، میں نے آپ کو بتا دیا پہلے ہی. اور آپ سوچیں ذرا کہ اس لائف میں بھی فرعون نے ان کو لیڈ کیا، پولیٹیکلی ان کے آگے تھے، ان کا وہ بڑا تھا. اور آخرت میں بھی یہ ہوگا کہ وہ ان کو لیڈ کرے گا. یوم القیامہ کیا ہوگا؟ He will lead them to what? To lead them to ruin. To ruin. فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، یعنی آگ کی طرف، ہلاکت کی طرف. تو جو لیڈرشپ یہاں پر تھی اس کی، وہی لیڈرشپ رہے گی، لیکن کس چیز میں جائیں گے؟ ڈیلیوری ہوگی کہاں پر؟ ڈسٹرکشن میں. تو ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کرپٹ لیڈر جو ہے وہ اپنے لوگوں کو، اپنے فالوورز کو وہ سیو نہیں کرتا ہے، بچاتا نہیں ہے، بلکہ وہی ہے جو ان کو دوزخ کی طرف، آگ کی طرف لے کر جائے گا، ڈریگ کر کے لے جائے گا، لیڈ کر کے لے جائے گا. آیہ نمبر 99 ہے وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَأُتْبِعُوا، وَاتَّبَعُوا تھا یا اُتْبِعُوا ہے، بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ. اور کیا ہوگا؟ وَأُتْبِعُوا and they are followed. یہ مجھول ہے، دیکھیں اُتْبِعُوا وَاتَّبَعُوا تھا، وہ فالو کرتے تھے. اُتْبِعُوا they will be followed. So they are followed in this، فِي هَذِهِ in this by a curse. هَذِهِ لَعْنَةً by a curse، ایک لعنت، curse. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ and on the day of resurrection. کیا ہوگا؟ بئس الرِّفْدُ المرفود. and wretched اور evil is the rift، is the gift which will be given. اور وہ پیچھے لگائے گئے اس دنیا میں، پیچھے آئی ان کے کیا چیز؟ لعنت، کرس، لعنت. اور وہ پیچھے لگائے گئے اس دنیا میں لعنت، اور دن قیامت کے بھی کتنا برا ہے انعام یا گفٹ جو ان کو دیا گیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کرس جو ہے یہ ڈبل ہے، اس دنیا میں بھی کرس ہے ان کے لیے، اور آخرت میں بھی آن دا ڈے آف ریسریکشن بھی ہے. اور میں نے بتایا رفت کا مطلب ہے ایک کوئی کسی کو دینا کوئی چیز، چاہے ایڈ دو، چاہے سپلائی دو، چاہے گفٹ دو، جو بھی آپ دے رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں. تو قرآن اس کو ایک طنز کے ساتھ یوز کرتا ہے کہ یہ گفٹ ہے جو ان کو مل رہا ہے. اور یہ گفٹ کیا چیز ہے؟ ٹیریبل گفٹ ہے، بہت خراب ہے. کرس کے اوپر کرس، لعنت کے اوپر لعنت. یہی ہوتا ہے، ہم سیکھتے ہیں کہ جب ایک
ایک ظالم حکومت آ جائے جہاں سویلائزیشن کو ایسی آ جائے کہ وہ ریولیشن کو وہی کو ڈس ریگارڈ کر دیں اور وہ ہسٹری کی ایویڈنس کو نہ دیکھیں اور وہ سب چیزوں کو تو کیا ہوتا ہے وہ خود ایک ہسٹوریکل ایویڈنس بن جاتے ہیں. ان کی کوئی انہیریٹنس، ان کی ویلتھ، کوئی آنر نہیں رہتی ہے. ان کے پیچھے کیا رہ جاتی ہے ان کی انہیریٹنس؟ اے لیگیسی آف کرس، اے لیگیسی آف لعنت ان کی وہ بن جاتی ہے. اسی سے ہم ان کو یاد کرتے ہیں. جب فرعون کو لعنت کے علاوہ کس چیز کے لیے یاد کریں گے؟ آیت نمبر 100 ذالک من انباء القرى نقصه عليك منها قائم وحسید. ذالک that is من انباء from the news القرى of the towns that is from the news of the towns or cities کہہ لیں یا places کہہ لیں. نقصه عليك which we relate to you which we narrate to you. منها some of them قائم still remain وحسید and some have vanished کوئی ابھی موجود ہے. یہ کچھ خبریں ہیں بستیوں کی. اردو میں بستی کہتے ہیں، ٹاؤن اور ولیج کی ضرورت نہیں ہے. جیسے قریہ کا مطلب ہے بستی، تو یہ قرا کا مطلب پلورل آف قریہ. تو یہ کچھ خبریں ہیں بستیوں کی جو ہم بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ پر ان میں سے کچھ قائم ہیں اور کچھ جڑ سے کٹ چکے ہیں. تو یہ ہسٹوریکل اکاؤنٹس ہے. انباء کا مطلب ہے یہ نیوز ہے، ہسٹوریکل اکاؤنٹس ہے. آپ نے اس کو ایکسپیرینس نہیں کیا مگر ہم آپ کو بتا رہے ہیں. قرا کا مطلب جیسے آپ کو بتایا ٹاؤنز ہے، سٹیز ہے، سیٹلڈ کمیونٹیز ہے. قائم کا مطلب دے آر اسٹل ویزیبل، دے آر اسٹینڈنگ. اور حسید کا مطلب ہے دے ہیو کٹ ڈاؤن. جیسے ہارویسٹ، حسید کہتے ہیں ہارویسٹ کو بھی جب ختم ہو جائے، ڈسٹروائے ہو جائے، ریپ ہو جائے، اس کے بعد ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ رپورٹس ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ان میں سے کچھ ابھی تک قائم ہے. مثلاً جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا تھا، قرآن میں ہے نا کہ جب یہ تو ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں، یہ میرے اور آپ کی آج کی زندگی کی نہیں ہے بات، یہ ہے اس وقت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ابھی تک سٹینڈنگ ہے، یعنی قریش انہی میں سے تھے نا. ادرز ور کمپلیٹلی کٹ، یعنی کہ ایک فارم جیسے ہارویسٹ ہو جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو تحریف ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی سٹوریز انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے، ٹرو سٹوریز ہیں. دا رائز اینڈ فال آف نیشنز، دا رائز اینڈ کولیپس آف نیشنز کتاب ہے نا، دا رائز اینڈ فال آف نیشنز. تو ہم ہسٹری سے جب پڑھتے ہیں تو اٹ از ناٹ جسٹ فار انفارمیشن، اٹ از اے وارننگ کہ یہ ہو چکا ہے اور یہ پھر بھی ہو سکتا ہے. ایک روئن ہے جس نے ایک ہلاکت میں ڈالی ہے، وہ ویزیبل روئن بھی ہو سکتی ہے اور وہ ٹوٹلی ڈس اپیئر بھی ہو سکتی ہے. یہ سب اللہ کی ریمائنڈر سے کس لیے؟ ہمارے دلوں کو جگانے کے لیے، ہماری احساسات کو جگانے کے لیے. آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ and not we wronged them but they wronged themselves. ہر جگہ آپ دیکھیں یہ آتا ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر لیکن انہوں نے ظلم کیا اپنی نفسوں پر خود ہی. فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء. فما اغنت، ایک نیو ورڈ آیا. اغنت ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے روٹ لیٹرز وہی ہیں، غین نون یا. غنی ہونا، اغنا یعنی کسی سے اویل کرنا، کسی چیز کو انجوائے کرنا، اویل کرنا، فائدہ اٹھانا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فما اغنت عنہم and not availed them آلہتہم their gods. اس کو ذرا میں دیکھ لیتی ہوں، اس کا آپ کو روٹ لیٹرز ہیں غین نون یا. اغنا یغنی اغنا ان، اغنا یغنی اغنا ان، افعال ہے یہ باب افعال ہے اور فارم اس کو فور کہتے ہیں. تو یہ ہے کہ وہ ان کو نہیں اویل کیا انہوں نے. کس نے؟ ان کے جو گاڈس تھے، ان کے جو فالس گاڈس تھے. اور کون تھے؟ اللتی یدعون من دون اللہ من شیء. They were those یعنی whom they called upon. یدعونا they called upon من دون اللہ، other than Allah, besides Allah. من شیء یعنی anything at all، کچھ بھی. ان کے کسی بھی گاڈ نے ان کو کچھ بھی مدد نہیں کی. They couldn't avail. تو دوبارہ اس کو اردو کا پڑھتی ہوں. اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر لیکن انہوں نے ظلم کیا اپنی نفسوں پر، یعنی اپنے آپ پر. تو نہ کام آیا، فما اغنت تو نہ کام آیا انہیں ان کے الہ یا ان کے معبود جنہیں وہ پکارتے تھے اللہ کے سوا یا اللہ کے علاوہ، کچھ بھی کام نہیں آیا. لما جاء امر ربک وما زادوہم غیر تتبیب. لما جاء امر ربک when came the command of your Rabb، وما زادو and not they increase، زادو زیادہ ہوئے، not they increase، غیر تتبیب other than ruin، other than destruction. تتبیب شاید ہم نے پہلے نہیں پڑھا لیکن ہمیں پتہ ہے کہ تا با با، ہم تبت یدا پڑھتے ہیں نا، تا با با، تب ببا یتببو تت بی بم بن، تت تت تب ببا یتببو تت بی بن. یہ کون سا فارم ہے؟ یہ ہے باب تفعیل فارم 2.
تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، اردو میں بتاتی ہوں، لما جاء امر ربک، جب آ گیا حکم آپ کے رب کا، وما زادوہم غیر تتبیب، اور نہیں انہوں نے کیا مگر انہیں، نہیں انہوں نے زیادہ کیا، یعنی وما زادوہم نہیں زیادہ کیا انہیں مگر یعنی سوائے ہلاکت کے۔ تو آیت نمبر 101 کا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صاف صاف بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے آپ پہ اوپر ظلم کیا، اپنی نفسوں پہ ظلم کیا، اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اور ان کے جو وہ فالس گاڈس تھے، آلہتم، ان کے جو فالس گاڈس تھے، ان کے جو آبجیکٹس آف ورشپ تھے، انہوں نے ان کی کوئی مدد نہیں کر سکی، تو اسی لیے تتبیب کیا ہوا، وہ لوگ اٹر لاس میں چلے گئے، ڈسٹرکشن میں چلے گئے، روئن میں چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ڈسٹرکشن ہوئی، یہ جو ہلاکت ہوئی، وہ جو تباہ و برباد ہو گئے، یہ انفیئر نہیں تھا، یہ فیئر تھا۔ میں نے ان پہ ظلم نہیں کیا، یہ ان کی اپنی ہی ڈس بلیف تھی، ان کی انجسٹس تھی، ان کا سٹبرنس تھا، موسیٰ کے لوگوں کا، جنہوں نے یہ کیا۔ فالس گاڈ جو ہیں وہ ان کو ہیلپ نہیں کر سکے۔ تو ہم یہ سیکھتے ہیں کہ سن جو ہے، گناہ جو ہے، وہ سنر کو ہی ہارم کرتا ہے بہت زیادہ، جو گناہ کرنے والا ہے، بیفور اینی ون ایلس، میرا گناہ مجھے ہی نقصان پہنچائے گا سب سے پہلے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس چیز کو اگر ہم خدا نخواستہ ورشپ کریں گے، وہ فیل ہو جائے گا، جس پہ ہم اپنی وہ رکھیں گے نا، اپنا بھروسہ رکھیں گے، توکل رکھیں گے، جب ایسی نیڈ کی مومنٹ آئے گی، دے وونٹ بی ایبل ٹو ہیلپ اس۔ ہماری جو فالس اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا کسی بھی چیز کے ساتھ، مال کے ساتھ، دولت کے ساتھ، کسی بھی پاور کے ساتھ، اتھارٹی کے ساتھ، وہ ہمیں لاس میں انکریز کرتی ہے بجائے ریسکیو کرنے کے۔ آیت نمبر 102 میں، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وكذلك أخذ ربك، and like this is the seizure، taking seizure، پکڑنا، seizure of your رب، إذا أخذ القرى وهي ظالمة، when he seizes the towns or the cities while they are doing wrong، وہی ظالمہ while they are doing wrong، جب وہ ظلم کر رہے ہوتے، ان اخذہ علیم شدید، his seizure is painful and severe، is intense۔ تو سیجر جو ہم کہتے ہیں، یہ لفظ اخذ کرنا، یہ ہم اردو میں کیا کہتے ہیں، پکڑ، اللہ کی جو پکڑ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح پکڑ ہے آپ کی رب کی، جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو جب وہ ظالم ہوتی ہیں، یعنی جب وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ بے شک پکڑنا اس کا، یعنی ہمارے رب کا، دردناک ہے، شدید ہے، سخت ہے، علیم بھی ہے اور شدید بھی ہے، دردناک بھی ہے یعنی پین والا بھی ہے، اور شدید اور سخت بھی ہے۔ تو اس کی تفسیر میں یہ اخذہ کو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کسی کو گراسپ کرنا پنشمنٹ میں، کسی کو پکڑ میں لے آنا، اور ظالمہ یعنی کہ جو ظلم کرنے والے ہیں، علیم کا مطلب پینفل، اور شدید کا مطلب انٹینس یا سیویئر۔ تو اللہ کی پنشمنٹ جو ہے وہ ڈسکرائب کی ہوئی ہے کہ وہ بہت زیادہ سخت ہے اور بہت دردناک ہے، اور وہ اس لیے کہ جب لوگ کرپٹ ہو جاتے ہیں، جب لوگ اپنی کمیونٹی میں ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف انڈیویجولس کو نہیں پکڑتا ہے، پوری کی پوری کمیونٹی کو بھی جج کرتا ہے۔ ایک سوسائٹی کبھی کبھی ایسے پوائنٹ پہ ریچ کرتی ہے، ہم نے دیکھا لوط علیہ السلام کا بھی یہی تھا، ان کی پوری کی پوری قوم جو ہے وہ لوطیت میں تباہ ملوث تھی، تو پوری کی پوری پنشمنٹ پورے قوم کے لیے آ جائے، اٹ بیکمز انیویٹیبل، یو کانٹ سیو یور سیلف فرام دیٹ۔ اور اگر پنشمنٹ ڈیلے ہو رہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی سیفٹی آگے، سیکورٹی آگے، وہ پنشمنٹ آ کے رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ 103 آج کے لیے آخری آیت ہے، ان فی ذالک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، indeed فی ذالک in that لآیۃ is surely a sign لمن خاف for those who fear عذاب الآخرہ، for those who fear the punishment of the آخرہ of the hereafter۔ اردو میں ہے، بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اس کے لیے جو ڈرے عذاب سے آخرت کے۔ پھر ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، ذالک آپ کو پتہ ہے دیٹ از یوم، دیٹ از اے ڈے، مجموع will be gathered لہو فار اٹ، یعنی ان اٹ یا فار اٹ الناس the people، so that is the day in which the people will be gathered۔ وَذَلِكَ and that is a day، ذَلِكَ يَوْمٌ and that is a day مشہود which will be witnessed، everyone will be present، it will be witnessed by everyone۔ تو وہ ہے دن، یا یہ ہے دن جمع کیے جائیں گے اس کے لیے لوگ، اور یہ ہے وہ دن، یا وہ ہے وہ ہوگا دن جب حاضر کیا جانے والا، یعنی لوگ اس میں پریزنٹ ہوں گے، مشہود ہوں گے، everyone will witness it۔ اور پھر آیا کا مطلب ہے سائن یا لیسن یا پروف، میں نے بتا دیا تھا۔ مجموع کا مطلب will be gathered، اور مشہود کا مطلب ہے witnessed۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو ڈسٹرکشن پرانی ہم دیکھتے ہیں، ہلاکت، وہ پوائنٹ کرتی ہے ہمیں کہ دیکھیں ایک اس سے بڑی ہلاکت آ سکتی ہے، یہ تو پرانی تھی نا،
ختم ہو گئی، ایک قوم ختم ہو گئی، پیپل ختم ہو گیا، ہلاک ہو گئے. اس سے بڑی ریکننگ، اس سے بڑی گیدرنگ جو ہے وہ اور زیادہ آ سکتی. کب؟ آخرت کے دن میں، جب ریسریکشن ہوگی، جب ہمارا حساب کتاب ہوگا. وہ سیم ڈیوائن جسٹس جو ہے وہ یہاں پر آ رہی ہے، لیکن وہ آخرت میں بالکل اوپنلی آئے گی. تو بلیورز کو، مجھ کو اور آپ کو، ہمیں ہسٹری سیکھنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے اس نظر سے، اس لینس سے کہ ہیئر آفٹر میں کیا ہو سکتا ہے. وہ لاسٹ ڈے جو ہے وہ مشہود ہوگا. اٹ ول بی وٹنس بائی ایوری ون، اٹ ول بی پبلک، اٹ ول بی انڈینائبل، اور کلیکٹیو ہوگا، سب کے سب مجموع وہاں پر جمع ہوں گے. تو ایک کوئک ریکیپ کر لیتے ہیں آج کے لیسنس کی. آیا نمبر 96 سے 103 میں اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کیا کس چیز کو؟ ٹریجک اینڈنگ آف فرعون اینڈ ہز پیپل. اور یہ کس لیے کیا؟ تاکہ ہیومینٹی، مجھ کو اور آپ کو وارن کیا جائے کہ سیویئر ریالٹی آف ڈیوائن جسٹس کیا ہے. یعنی ایک فالس لیڈرشپ اگر ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی کیا ہوگی، اور ہیئر آفٹر میں، آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا ہم اگر اس کو فالو کر لیں. اب دیکھتے ہیں آیا با آیا، دو دو آیت آتے ہیں. 96 97 میں ہم نے سیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون کے پاس بھیجے گئے تھے، لیکن فرعون کے پاس اکیلے نہیں، فرعون کے چیفز بھی تھے وہاں پر، اور کلیئر سائنس کے ساتھ بھیجے گئے تھے، اتھارٹی کے ساتھ بھیجے گئے تھے. لیکن فرعون اور اس کے چیفز نے کیا، انہوں نے، فرعون کے لوگوں نے کیا کیا، ان کے لوگوں نے کس کو فالو کیا؟ فرعون کو فالو کیا. جبکہ کلیئر پروفس آ گئے، موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، بتا رہے ہیں، معجزات بھی بتا رہے ہیں، پھر بھی انہوں نے کس کو فالو کیا؟ فرعون کو فالو کیا. اور پھر کیا ہوا کہ وہ فرعون کے جو ڈائریکشنز تھے، اللہ تعالیٰ بتا رہے، کہا دے ور فار فرام بینگ رشید، وہ ٹروتھ ہونا، کریکٹ ہونے سے بہت دور تھے. تو ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم اگر بلائنڈلی فالو کریں کسی کو بھی، کسی بھی کرپٹ لیڈر کو، کسی بھی ایروگنٹ لیڈر کو، تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ڈسٹرکشن کی طرف چلے جائیں، چاہے وہ ریلیجس لیڈر ہو، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈر ہو. اگر ہم بلائنڈلی اس کو فالو کر لیں وداؤٹ لوکنگ ایٹ دا قرآن اینڈ سننا، وداؤٹ لرننگ دا ہسٹری. ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہم خود رسپانسبل ہیں کس چیز کے لیے؟ اپنے جو کسی کے بھی کمانڈس ہیں اس کو ایویلویٹ کرنے کے لیے. ہم دیکھیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ ٹروتھ ہے یا یہ انکریکٹ ہے. یہ ہم بلائنڈلی فالو نہ کریں، اندھی تقلید نہ کریں کسی کی بھی. آیا نمبر 98 اینڈ 99 میں ہم سیکھتے ہیں کہ فرعون اپنے لوگوں کو لیڈ کرے گا، جیسے اس دنیا میں اس نے لیڈ کر رہا تھا پولیٹیکلی، اس کو اتھارٹی ملی ہوئی تھی، تو آخرت میں کیا کرے گی؟ ہی ول لیڈ ہز پیپل اسٹریٹ انٹو دا ہیل فائر. ان کو اس دنیا میں بھی لعنت، اور جب تک، ابھی تک ہم لوگ جب تک زندہ ہیں، جو بھی زندہ ہیں، وہ آخر تک ان کو لعنت بھیجتے رہیں گے. فرعون یہ، فرعون وہ کرتے رہیں گے. اور پھر اس کے بعد جو آخرت میں بھی ان کو لعنت ہی ہے، یعنی ڈوئل کرس ہو گیا نا، ڈبل کرس ہو گیا، ڈبل لعنت ہو گئی. تو ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جو خراب لیڈرز ہیں، جو مس گائڈ کرتے ہیں دوسروں کو، وہ آخرت میں بھی ان کو لیڈ کریں گے، ٹو لیڈ them into punishment. استغفر اللہ، اللہ بچا کے رکھے. آیات نمبر 100 اینڈ 101 میں اللہ تعالیٰ میں انفارم کر رہے ہیں کہ سٹوریز کیا ہوئی تھی پاس ٹاؤنز کی. دا قرا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم آپ کو نبا، ہم آپ کو انفارم کر رہے ہیں، ہم آپ کو نیوز دے رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ ابھی تک بچے میں ہیں، ان کی روئنز موجود ہیں. ہم جاتے ہیں نا دیکھنے کے لیے کبھی کبھی روئنز کو، جو کہتے ہیں اس دن نجمہ پا پوچھی تھی اباؤٹ پیٹرا، اباؤٹ دس، اباؤٹ دیٹ. تو یہ سب روئنز کچھ موجود ہیں، لیکن کچھ روئنز دیو کمپلیٹلی ڈسپیئرڈ. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں دیو کمپلیٹلی ڈسپیئرڈ. تو ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جو اگر فالس ڈیٹیز جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ جس کی ہم، اللہ نہ کرے کہ ہم لوگ جس پہ توکل کرتے ہیں یا جس کی پوجا کرتے ہیں لوگ، تو اس کا یہ کہ وہ اویل نہیں کر سکتے، وہ کوئی بینیفٹ نہیں پہنچا سکتے لوگوں کو، بلکہ وہ ہلاکت میں ان کو بڑھا دیتے ہیں. ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا کسی کے اوپر بھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ظلم نہیں کرتا ہوں. لوگ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، اپنی نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں. کیسے؟ بائی ڈس بلیف کرتے ہیں، اور پاور لیس جو فالس سپورٹس ہیں ان پہ ریلائی کر کے، شرک کر کے. 102 اور 103 آخری دو آیات تھیں، اس میں ہم نے سیکھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑتا ہے تو اللہ کی پکڑ کیا ہوتی ہے؟ وہ ان کی رانگ ڈوئنگ کی وجہ سے ہوتی فار دا کمیونٹیز. اللہ کی جو پنشمنٹ ہے وہ کیسی ہے؟ وہ علیم بھی ہے، پینفل بھی، اور سیویئر بھی ہے، سخت بھی ہے. ہم یہ سیکھتے ہیں کہ یہ اکاؤنٹس جو ہیں یہ ایک کلیئر سائنز ہے ہمارے لیے. اگر ہم ڈریں، کس چیز سے ڈریں؟ پنشمنٹ سے ڈریں. اللہ سے آخرت میں پناہ مانگے کہ اللہ ہمیں پنشمنٹ سے بچائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس لیے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ بہت اچھی دعا ہے، پڑھتے رہنا چاہیے. تو ہم یہ سیکھتے ہیں ڈے آف ججمنٹ جو ایبسولوٹ ہے، جہاں تمام مین کائنڈ جو ہے یہ ہم سب، میں اور آپ جمع ہوں گے وہاں پر، ول بی گیدرڈ ٹوگیدر، مجموع جمع ہوں گے وہاں پر. اینڈ اٹ ول بی مشہود، آل ایونٹس ول بی فلی وٹنسڈ. ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جو پاسٹ ڈسٹرکشنز کی وارننگ ہے، یہ ہمارے لیے، مطلب سمجھ لیں کہ ہمارے لیے بھی یہ پنشمنٹ ان اسکیپیبل ہو جائے گا.
یہ یونیورسلی وٹنس ہو جائے گا آن دا ڈے آف ججمنٹ، اگر ہم اپنے صحیح فیصلے نہ کریں، اگر ہم اپنے لوگوں کو صحیح، اپنے لیڈرز کو صحیح طریقے سے نہ چنیں، اور اگر ہم قرآن اور سنت پر عمل نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح صحیح قرآن اور سنت کو فالو کر سکیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی محبت بھی حاصل کر سکیں، اللہ تعالیٰ سے اس طرح محبت کریں جس طرح اللہ کا حکم ہے، اور اللہ سے ڈریں اس طرح سے جس طرح ڈرنے کا حکم ہے۔ چلیے پلیز، تھوڑا ٹائم ہے، پلیز کوشچنس پوچھ لیجئے۔ جی جی السلام نسرین، علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وعلیکم نہیں السلام۔ نہیں آپ کر لیں کوئی اچھا بات میرا کوشچن ہے نا، اللہ کے نام الودود سے یہ ہے کہ جب ہم دعاؤں میں اس کو استعمال کریں گے تو کیا ہم یا ودود کہیں گے یا الودود کہیں یا اللہ گے؟ یا ودود۔ یا یا اللہ سیکنڈ، یا ودود، آپ نے یا سیکنڈ کیا پوچھا؟ یہی نا، یا ودود کہیں گے یا الودود کہیں گے، کس طرح پکاریں گے صحیح صحیح طریقے الودود بھی وہی چیز ہے، سے؟ د، اور یا ودود یا الودود بھی کہہ سکتے ہیں، بس اچھا کوئی فرق نہیں ہے۔ ٹھیک یا اللہ بھی کہتے ہیں، یا اللہ ہم جو کہتے ہیں اسی طرح ہے، یا جی 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 اسی لحاظ سے پوچھ، ٹھیک ہے اللہ بھی جزاک تو ال کے ساتھ آ رہا ہے نا، اللہ بھی ال کے ساتھ آ رہا ہے، تو الودود بھی ال کے ساتھ آ رہا ہے۔ بے شک، التواب، الرحیم، ہم سب الرحمن بولتے ہیں نا، ہم جی یا رحمان کے بعد الرحمن بولیں نا، بہتر ہوتا ہے۔ جی بالکل عارفہ، آپ کا کوشچن تھا؟ جی، یہ آپ نے بتایا تھا غیر تدبیب کے کیا معنی بتائے تھے آپ نے؟ مطلب کہ وہ تدبیب کے، بڑھا، تدبیب کا مطلب ڈسٹرکشن، تباہی، اوکے ہلاکت، تو اوکے یعنی اس کے علاوہ، ہلاکت کے علاوہ کچھ نہیں ہے وہ جو آپ کو اوکے ہوگا تو آپ کی ہلاکت بڑھے گی، بجائے اس کے کہ آپ کی کوئی، آپ کو کوئی کام آئے، کوئی اچھی چیز ہو، کوئی فائدہ ہو، آپ کی ہلاکت بڑھے گی، آپ کی تباہی بڑھ جائے گی۔ جی اور کوئی سوال پلیز؟ جزاک اللہ۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ بشرا بہن ابھی جو پوچھ رہے تھے آپ سے، الودود یا کیا بولے ہو، یا ودود، یا ودود. So ya ودود is a nida, right? Oh God. بوتھ آر So ندا. both are nida. But no, the Because definite is you're saying al. ya nida, but that's why when we say, when we add the ya, it becomes a harfun nida. So we say Harf ya nida. Allah, ya Allah Right. کہتے ہیں نا، تو یا ودود کہتے ہیں، یا ال ان کے مطلب یا الودود کہیں یا ودود کہیں، دونوں۔ تو Yeah. اللہ کے ساتھ بھی ال آتا ہے، الودود کے ساتھ بھی ال آتا ہے، د الہ، د ودود، اللہ Yeah. کا مطلب ہے د اللہ یعنی الہ، تو وہ بھی ہے اللہ کو ہم، تو اگر ہم یا کہیں تو بہت اچھا ہے کہ ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، Oh تو Allah. کہہ رہے That means او oh اللہ، Allah. ہاں، Okay. تو جو Okay. کہتے ہیں نا پکار ہے، تو جی. حرف ندا جب ہم ایڈ کرتے ہیں، یاد ہم ایڈ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وی آر کالنگ اللہ، دل سے کرتے ہیں۔ اس لیے میں جب اینڈ میں دعا کرتی ہوں، میں او اللہ کہتی ہوں ہر دفعہ، جزاک اللہ. Yeah. ٹھیک Good. ہے، تو میں کہتی یا اللہ کہیں، سیم تھنگ ہے۔ جزاک اللہ. وعلیکم جی، اور سوال پلیز، آئی وانٹ کوشچنس۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، جی ہے نا۔ جی سر، آپ نے بتایا کہ الودود میں جو ہے ایک وہ بھی ہے کہ آپ معاف کر دو، کیونکہ اللہ بھی معاف کرتا ہے نا، اور اس میں یہ شامل ہے۔ تو پھر جب ہم سے کوئی ایسے کام لوگ کرتے تھے، ہمارے ساتھ میں دھوکہ بازی کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، پھر اس کو اگر ہم معاف بھی کرتے ہیں، لیکن پھر ان کی دوبارہ سے وہی ریکوائرمنٹ ہوگی جو وہ چاہتے ہیں ہم سے نا، تو یو انڈرسٹینڈ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، کہ تو پھر کیا کریں؟ یعنی کہ اگر ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں ہم تو معاف کیا، میں نے آپ ٹھیک کو ہے، بتایا یو ہیو باؤنڈریز، کہ میں نے یہ بات فلاں کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، فلاں میری فرینڈ ہے، فلاں ریلیٹیو ہے، انہوں نے مجھ سے یہ کیا، میں اس کو دل میں اس کی نفرت کو نہ رکھوں، جو اس نے میرے ساتھ کیا میں اس کے ساتھ ویسے ہی نہ کروں۔ وہ میں نے یہی ابھی بتایا کہ اس کے ہمارے پاس چوائسیز ہیں، کہ میں وہی کروں جو اس نے میرے ساتھ کیا، اس کو وہی فیل کراؤں جو اس نے مجھے فیل کرایا، میں اس کو کنفرنٹ کروں، میں اس کو، یا میں چپ رہ جاؤں، یا میں اس کے لیے آپ ان میں سے خود، یا میں ایک باؤنڈری ڈرا کر لوں کہ بھئی میں نے اس بات میں اس سے نہیں بات کرنی، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے سلام دعا رکھنا ہے، میں نے اس کے ساتھ ملنا جلنا ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، لیکن میں نے اس بات پہ بحث نہیں سمجھے کہ جیسے میری کوئی جاننے والی ہے، اب وہ مجھے کہہ رہی کہ میں حدیث کو نہیں بلیو کرتی ہوں، کوئی بھی ہو، تو ابھی اس کے ساتھ میں کچھ بھی کروں گی تو میں اس کے ساتھ ابھی یہ بحث کرنا شروع کر دوں، تم کیوں نہیں مانتی ہو، یہ ہے وہ ہے، بخاری ہے، بخاری سب نہیں، آئی ول کیپ مائی باؤنڈری ود دیٹ پرسن کہ بھئی میں اس سے یہ نہ ڈسکس کروں، کیونکہ یہ بات پھر گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ تو وہ چیز جس پہ اس نے آپ سے کوئی چیز پنگا لے لیا تھا، تو اس کو آپ کوشش کریں کہ اس کو اوائڈ کر لیں بس، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، لیکن تعلقات نہیں توڑیں، قطع تعلق نہ کریں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ حیاکم۔ اور جی سوال پلیز، فرت آپ آئی ہیں کلاس میں، پلیز سوال کچھ کر لیں، اچھا لگے گا۔ نہیں، ماشاء اللہ آپ کا ایکسپلینیشن اتنا اچھا ہوتا ہے کہ سوال کیا کریں۔ بس یہ بہانہ بہت اچھا، یہ بہانہ بہت اچھا ہے، یہ مجھے نسرین بھائی جی میرا بھی جو انہوں نے سوال کیا تھا قطع تعلق کی جو بات آپ کر رہی ہیں، تو کیا قطع تعلق
رشتہ داروں سے کرنے کا ہمارا فرض ہے کہ دوستوں میں بھی وہ سب چیزیں شامل ہوں گی؟ یہ دوستوں میں آپ چوز کر سکتے ہیں، دوستوں میں آپ اچھا، چوز کر سکتے ہیں، لیکن رشتہ داروں میں آپ نے قطع رحمی نہیں کرنی ہے۔ قطع رحمی میں ہم صرف یہ سمجھتے ہیں ہمارے رشتہ دار، لیکن اس میں صرف ہمارے رشتہ دار نہیں، اس میں ہمارے سسرالی رشتہ دار بھی آ جائیں بالکل۔ گے، رشتہ داروں کے رشتہ دار سب آ جائیں گے۔ تو اس لیے میرا ایک منٹ، ایک سیکنڈ، میرا لیپ ٹاپ بالکل چارج ختم ہو رہا ہے، ایک منٹ ہولڈ کریں۔ جی جی ضرور۔ میں ہر دفعہ اس کو آن کرتی ہوں اور پھر میں اس کو لگا کے پھر میں نے کہا اتنی ساری اس میں چارج ہے، مگر مجھے لگتا ہے زوم سے نا چارج بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ تو چلیں جی، اور کوئی سوال؟ وی ہیو 3 more minutes، چلیں۔ نو کوشچن؟ چلیں، تو نو دوستوں کو ہم چوز کر سکتے ہیں بالکل، بے شک۔ لیکن یہ کہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے یہ نہیں کہ چلو بھائی اس نے مجھے یہ کہہ دیا تو میں اس سے اپنی دوستی توڑ دوں۔ یہ نہیں۔ تو اللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم دین کا صحیح علم حاصل کر سکیں، اور ہم آمین آمین۔ ایک دوسرے کا، تو بس آپ دعا کریں آمین کہ میں جو ابھی آپ لوگوں کو بتایا تھا شروع میں ابھی، کہ مجھے یا پتہ نہیں بیچ میں بتایا تھا کہ بخاری کا کورس اللہ کرے کہ میں کر پاؤں، کیونکہ میری تمام تر ڈاکٹرز کے اور انشاءاللہ ٹیسٹ انشاءاللہ کے اور کائروپریکٹر کے یہ سب کے ساتھ ساتھ، اور میری پڑھنا اور پڑھانا اگر میں کر لوں تو اللہ تعالیٰ کا بڑا آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے۔ اور آج میرا اسپائن سرجن کے ساتھ جو اپوائنٹمنٹ ہے اس میں بھی مجھے آپ لوگوں کے لیے بہت دعائیں چاہیے۔ آمین آمین۔ آمین اللہ تعالیٰ اللہ جو تعالیٰ ہمیں بہتر ہے وہ کرا دے۔ اللہ تعالیٰ آسانی کرے۔ انشاءاللہ 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 you'll feel better۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ دعا کریں انشاءاللہ۔ اور ایک میں نے دوائی آج لگائی ہے، آپ کو میں نے بتایا کہ نہیں بتایا، اس کا نام ہے ڈریگن۔ وہ ڈریگن ہے، مجھے وہ میری میڈ نے بتایا تھا کہ آپ یہ یوز کرو، تو وہ میں نے منگایا اور وہ میں نے آج لگایا ابھی، تو مجھے لگ رہا ہے شاید تھوڑا سا نیز کا پین جو ہے تھوڑا سا کم ہے، تو یہ بھی آپ سے شیئر الحمدللہ۔ بینیفیشل نالج ہے ڈریگن کا۔ اس دوائی کا نام ہے آپ تو بتا رہی ہیں؟ ڈریگن، ڈریگن DRAGON، ڈریگن۔ ڈریگن، تو اوکے۔ آن لائن منگا سکتے ہیں یا ہاں کہاں میں سے؟ نے امیزون سے منگوایا ہے، بہت اچھا سستا ہے، $6.5 یا $60 کا ہے بس۔ اچھا، ایک ٹیوب ڈریگن۔ منگائی ہے، اس کے اندر تھا 3 ٹیوب یا ایک ایک منگائی ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے نا، اس میں فائدہ ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بس لگاتے لگاتے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کریں، اور وہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ والی دعا۔ میں پوچھنا چاہ رہی تھی، یہ آپ کہہ رہی ہیں نا حدیث کے لیے جو معایو کے میں کورس ہوگا، یہ اردو میں ہوگا انگلش میں؟ نہیں انگلش میں، وہاں سب کورس انگلش میں ہوتا ہے، اردو کو ہاں وہی میں سوچ رہی تھی، وہ تو انگلش میں ہوتے ہیں سارے نا۔ کچھ انگلش میں ہوتا ہے، سب کچھ انگلش میں ہوتا تو ہے۔ اس میں تو نسرین بھائی جی آپ کے سارے ٹیسٹ وغیرہ سب کچھ ہوں گے، ہر چیز ہوگی۔ ہاں نا، یہی تو کہہ رہی ہوں، بس دعا کریں کہ اللہ اس پہ بھی ثابت قدم رکھے، اس پہ بھی رکھے۔ آمین لیکن انشاءاللہ۔ پہلے 2 کلاس ہوتی تھی، 2 کی تیاری، اور پہلے میں 7 days a week پڑھاتی تھی، CIU پہ بھی پڑھاتی تھی، IIOC پہ بھی پڑھاتی تھی۔ IIOC پہ ایسے بھی ہوتا تھا کہ میری کلاس ختم ہوتی تھی اور بھاگتی تھی CIU پہ وہاں کی کلاس لینے کے لیے رات کو، تو اللہ نے اس وقت اتنی پروڈکٹیوٹی دے دی کہ 7 classes میں لیتی تھی ایک ہفتے میں۔ تو اب تو میں بہت کم کرتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ بڑھاپا ہے، وہ تھوڑا سا کم بڑھاپا تھا، جوانی تو نہیں تھی لیکن کم بڑھاپا تھا۔ اللہ تعالیٰ مدد کر لے گا، آپ کی دعائیں چاہیے بے بس۔ شک اللہ یا اللہ سبحانہ نشاء تعالیٰ آپ کی ہیلپ کرے ہر معاملے میں سبحانك انشاءاللہ۔ اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ آمین یا رب۔ جزاکم اللہ خیر ابدا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔